السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، صبح وطن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم، ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ، ایک حسین صبح کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو خیر بانٹتا ہے، آسانیاں بانٹتا ہے۔ تو اپنی صبحوں کا جو آغاز ہے وہ خیر بانٹنے سے کیا کیجیے۔ یقین جانیے آپ کا جو پورا دن ہے وہ بہت ہی خوشگوار، بہت ہی انرجیٹک گزرے گا۔ دوسری جانب سردیوں کی آمد ہے، ونٹر جو ہے آ نہیں چکا بلکہ آ گیا ہے، بلکہ آیا نہیں ہے۔ تو جناب فوگی ویدر ہے، اس ویدر میں اپنی صحت کا خیال ضرور کیجئے۔ کوشش کیجئے کہ جو کولڈ بیوریجز ہیں، جو ٹھنڈے مشروبات ہیں وہ ترک کر دیں، اور ہاٹ بیوریجز کا استعمال جو ہے وہ ضرور کیجئے، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی سے ہم لوگ دوچار ہیں، تو یہ نہ ہو کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ بگڑ جائے۔ تو جناب صبح وطن کو جو تعاون حاصل ہے وہ ہے حسین حبیب انٹرنیشنل کا، صوفی کیمیکل انڈسٹریز کا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے دارالسلام انٹرنیشنل کا جو ہے وہ تعاون حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیغام ٹی وی جو ہے وہ جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دیتا ہے۔ تو اپنے صدقات، عطیات اور جو اپنی زکوٰۃ ہے وہ پیغام ٹی وی کو سپورٹ کیجئے اس کے ذریعے، اور کوشش کیجئے کہ جو خیر کا پہلو ہے وہ ہر کام میں آپ کے نظر آنا چاہیے۔ آپ کی جو زندگیاں ہیں وہ دین اسلام کے گولڈن پرنسپلز کے اکارڈنگ ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایز یوزول ملک کے نامور مفتی اجمل بھٹی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ ایک نئی خوبصورت حسین صبح کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ قاری عنایت اللہ بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں آپ؟ قاری صاحب تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظیم. جزاک اللہ جی قاری صاحب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کی بہت ہی ایلیکوینٹ وائس ہے. مفتی صاحب ان آیات کا جو ہے وہ مفہوم بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ارسلان بھائی قاری صاحب نے سورہ الفرقان کے آخری رکوع سے تلاوت کی ہے. اس کا آغاز ہو رہا ہے وعباد الرحمن. ان الفاظ پر غور کریں کہ محبت کتنی چھلک رہی ہے اس سے کہ رحمان کے بندے. اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ قوت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے، عذاب شدید ترین دینے والا بھی ہے، لیکن یہاں پر مخاطب کیا تو کہا رحمان کے بندے، جو رحمتوں سے نوازے گا، جو رحمتوں سے مالا مال کرے گا. اور پھر آگے اس بندوں کی صفات بیان کی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے، آرام آرام سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں ہے ان کا، شیخیاں نہیں مارتے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں التجائیں کرتے ہیں، سوئے نہیں رہتے بلکہ اپنے رب کے سامنے حاضریاں بھی لگواتے ہیں، معافیاں بھی مانگتے ہیں. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو لوگوں سے الجھتے بھی نہیں ہیں. اگر کوئی جاہل ان کے پلے پڑ جائے تو وہ سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، معافی سے کام لیتے ہیں اور معاف کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. اور پھر ان کی صفات یہ بھی ہیں کہ یہ بے حیائی کے قریب بھی نہیں جاتے، شرک نہیں کرتے، کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے. یہ بھی ان کی خوبیاں ہیں. لیکن اگر ان میں سے کسی سے کوئی یہ گناہ ہو جائے، غلط کام ہو جائے تو فوراً توبہ بھی کرتے ہیں. یہ بھی ان کی خوبی ہے. سبحان اللہ. اور جب توبہ کر لیتے ہیں تو پھر رحمان کی رحمت ٹھٹھے مارتی ہوئی آتی ہے. وہ رحمان کی رحمت کیا ہے؟ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وہ جیسی رحمان کے بندوں کی شروع ہوئی تھی نا بات، وہ اینڈ یہاں پر ہو رہا ہے کہ میرے بندے جو ہیں رحمان کے، جب ان سے غلطی ہو جائے یہ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، نیکیاں کرنی شروع کر دیں، تو وہ رحمان کہتا ہے کہ میں گزشتہ زندگی کی سیاہیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر دے دوں گا. تو یہ کتنا بڑا اجر ہے. ایک تو نیکیوں کا اجر ملنا، دوسرا جو گناہ کیے تھے، بڑے بڑے بلنڈر کیے تھے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا. اور قیامت والے دن ایک منظر اور رحمان کی رحمت کا ہوگا کہ ساری مخلوق جمع ہے تو ایک بندے کو اپنا اللہ تعالیٰ اپنے پردے میں کر کے، اپنی رحمت کے سائے میں کر کے، علیحدہ کر کے، سب سے چھپا کے پوچھے گا بندے فلاں دن فلاں موقع پر یہ غلط کام کیا تھا، کہے گا اللہ ہو گیا. اللہ ایک ایک کر کے اسے سارے گناہوں کا اعتراف کروا رہا ہے. اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں تو گیا،
میرا اب کچھ نہیں ہونے والا, میرے تو اتنے گناہ ہیں, اللہ کے ریکارڈ میں سارا کچھ موجود ہے. ادھر اللہ کی رحمت پھر چھا جائے گی. تو اللہ کہے گا میرے بندے دیکھ, میں نے دنیا میں بھی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی, تیرے سارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا. سبحان اللہ. وَأَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ, اور آج میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو پھر وہ بندہ خود بول بول کے کہے گا, فرشتوں کو کہا وہ بڑے بڑے تو دکھاؤ, چھوٹے چھوٹے دکھائے جا رہے ہو, بڑے بڑے بھی دکھاؤ. جب اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھے گا تو پھر خود مانے گا کہ میں نے فلاں بھی کیا تھا, فلاں بھی کیا. تو یہ ہے عباد الرحمن. رحمان کے بندے ہم بن جائیں تو ہمارے گناہوں کو بھی وہ مالک, وہ رحمان نیکیوں میں بدل دے گا, بشرط کہ ہم اس رحمان کی رحمت حاصل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو رحمان کے بندے بنائے. آمین جی. بے شک وہ رحمان رحم کرنے والا ہے. صبح وطن میں جناب آج ایک ماہر طب ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ ذیابیطس سے متعلق ہمیں انفارمیشن دیں گے, اور اسی سے متعلق آپ کی اگر کوئی کیوری ہوگی تو آپ نے ضرور کال کر کے اپنی کیوری کو آپ کو ایڈریس کرنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی کچھ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز بھی ہوں گے جو کہ ماہر ذیابیطس ہیں, اور کچھ فاتح ذیابیطس جنہوں نے شکست دی. انسولین سے ہم کیسے چھٹکارا پائیں گے, اسی سے متعلق بھی گفتگو ہوگی آنے والے سیگمنٹ میں. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, اپنے شرعی سوالات پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کی کیوریز کو ایڈریس کیا جاتا ہے. جو نیچے دیے گئے نمبرز ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ صبح وطن کا حصہ بن سکتے ہیں. بٹ صاحب آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی بیان کر دیں. یہ آج کا وظیفہ بھی بہت خوبصورت ہے, بہت شاندار ہے, بہت آسان بھی ہے, بہت آسان بھی ہے. جی. ہم سمجھتے ہیں جب کسی بندے کو کہا جائے نا بھئی آپ مشکلات کا شکار ہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو, آپ کے گھر میں بیماری ہے تو بیماری کو دور کرنے کے لیے صدقہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کر کے کرو. تو ہمارا فوراً دھیان کس طرف جاتا ہے کہ اب تو بکرا دینا پڑے گا, ظاہر سی بات, بالکل بکروں کی طرف فٹافٹ جاتے ہیں. تو صدقے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اقسام بیان کی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے محتاجوں مسکینوں کے لیے بھی بے شمار راہیں کھول دی, صدقہ کی بے شمار اقسام بیان کر کے رحمت للعالمین ہونے کا حق ادا کر دیا. تو صدقہ کرنے کی بے شمار قسمیں ہیں. آپ نے فرمایا من غرس غرسا او زرع زرعا, کوئی بندہ کوئی کھیتی بوتا ہے, کوئی اناج اگانے کی کوشش کرتا ہے, یا کوئی درخت اگا دیتا ہے, پھلدار پودا لگا دیتا ہے. فَأَقَلَ مِنْهُ إِنسَانٌ او طائر او دابت او سبع, 4 چیزوں کا نام لیا. جب فصل اگتی ہے تو جاتے جاتے کوئی انسان اس میں سے 2-4 دانے کھا لیتا ہے, کوئی پرندہ آیا وہ دانے کھا کے نکل جاتا ہے, پھلدار درخت تھا پرندے آئے کھا کے نکل گئے, کسی رستے میں مسافر کا دل کیا اس نے پھل توڑا اس نے کھا لیا, رات کے ٹائم کوئی درندے آئے وہ چار کے چلے گئے, آپ کی فصل خراب کر گئے. آلو اور گاجر کے کھانے والے بھی ہوتے ہیں رات کو شوقین, وہ کھا کے چلے گئے. انسان کھا جائیں, پرندے کھا جائیں, درندے کھا جائیں, جانور چر جائیں, جو چیز بھی آپ کی وہاں سے لے لی گئی آپ کے حق میں اللہ وہ صدقہ لکھ دے گا. کتنا آسان ہے کہ 100-150 کا پودا لگائیں, درخت ہو جائے گا, تو جتنے لوگ وہ پھل کھائیں گے سب آپ کے کھاتے میں نیکیاں اور صدقہ لکھا جائے گا. سبحان. آپ نے فصل کاشت کی ہے اپنی ضرورت کے لیے, اور اس میں سے کوے کھا رہے ہیں, چڑیا کھا رہی ہے, کچھ جانور چرتے چرتے گیا اور پاس سے گزرتا منہ مار کے 2-4 لقمے وہ بھی لے گیا, تو آپ کے لیے وہ سارے کا سارا صدقہ ہی ہے. سبحان. تو اللہ تعالی ہمیں ان صدقات کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درخت لگائیے, سموگ سے بچنے کے لیے بھی درختوں کی ضرورت ہے, سبزے کی ضرورت تو اب سموگ سے بچنے کے لیے بھی ہے. رات کو میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ہر وہ علاقہ جہاں عمارتوں کی ہم نے جنگل اگا دیے ہیں اور درخت کاٹ کاٹ کے ستیہ ناش کر دیا ہے, سموگ کی انٹینسٹی بھی اسی علاقے میں ہے. بالکل ایسے بٹ. تو اب ان سے بچنے کے لیے بھی ہمیں یہ صدقہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے گھروں کے باہر درخت لگا دیں, اپنے گھروں کے اندر پودے لگا دیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور ہم اپنے حصے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ محسوس کریں. ہم سب کی ذمہ داری ہے, اگر کسی کے پاس دھواں
چھوڑنے والی گاڑی ہے یا دھواں چھوڑنے والی بائک ہے تو اسے چاہیے کہ اس کو جو ہے ریپیئر کرایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شجر دوست ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جھاڑو دے رہا ہے، اگر کوئی خاتون جھاڑو دے رہی ہے تو پراپر چھڑکاؤ کر کے پھر جھاڑو دیا جائے، یعنی کہ اپنے حصے کا دیا جلایا جائے اور اس ماحول کو خوشگوار بنایا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ، اس ماحول کے ساتھ انسانی جانیں منسلک ہیں اور چرند پرند بھی منسلک ہیں، تو اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ جلانی بہت ضروری ہے۔ شرعی سوالات کی جانب بھٹی صاحب بڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ مخصوص ایام میں میاں بیوی سے تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ایام میں میاں بیوی کے مخصوص تعلقات منع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ البتہ میاں بیوی کا ایک ہی بستر میں اکٹھے لیٹنا کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، جیسے سردی کا موسم ہے، میاں بیوی اکٹھے ایک لحاف میں لیٹ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں خود بخود پابندیاں بھی لگا دیتے ہیں ہم کہ میاں بیوی اکٹھے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان صرف ایک مخصوص تعلق جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے ان دنوں میں۔ اور اگر ان دنوں میں میاں بیوی سے یہ غلطی ہو جائے کہ وہ ہم بستری کر بیٹھیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ یتصدق بدینار او بنصف دینار، کہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ اب علماء کرام نے اس کی تفصیل میں لکھا کہ اگر وہ مالدار ہے تو پورا دینار ہوتا ہے 4.125 گرام کا، جی، یعنی تقریباً 4.25 گرام، اور نصف 2 گرام ہو جائے گا تقریباً۔ تو اگر کوئی غریب آدمی ہے، محتاج آدمی تھا تو وہ 2 گرام سونا، لیکن آج کل سونا بھی دیکھیں کہاں پہنچا ہوا، بالکل بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ اور دوسری تفصیل علماء کرام نے یہ بیان کی کہ اگر مینسز کے ابتدائی دنوں میں اس نے تعلقات قائم کیا ہے تو پھر 4 یعنی وہ پورا دینار کرے گا، اور اگر آخری ایام میں جب اس کو مزید وقت مل گیا، اس کو برداشت نہیں ہوا، تو ایمرجنسی میں اگر کوئی سے حرکت ہو گئی ہے تو پھر نصف دینار کرے۔ البتہ کچھ نہ کچھ صدقہ اس کو کرنا چاہیے، نصف دینار یا دینار۔ رب کریم جی ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ ایک اور مفتی صاحب بھائی ہیں، وہ تارکین وطن ہیں، جاپان میں رہتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جاپان میں ہیلتھ انشورنس لازم ہے تو ہم کیا کریں؟ جب آپ ایسے معاشرے میں رہیں گے جہاں اسلامی تعلیمات نہیں ہیں تو پھر اس طرح کی مشکلات تو آئیں گی۔ تو پھر جب آپ نے وہاں رہنا ہے تو پھر مجبوراً یہ سارا کچھ بھی کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے بھائی جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ تو مجبوری کی حالت میں جی، وہاں پر یہ کروا لیں، لیکن اگر اس سے بچ سکتے ہوں تو لازمی بچنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ انشورنس سے جو پیسے آئیں گے وہ حلال نہیں ہوں گے، اس میں سود کی آمیزش ہوگی۔ تو سودی رقم کو لینے کے بعد اگر کبھی کل کو لینا پڑ جائے تو وہ لے کر اس کو سودی رقم میں کسی ایسے شخص کو دے دیں جو سود میں پھنسا ہوا ہے، وہ جو کس سے دینا چاہتا ہے تو اس کی ادائیگی میں دے دیں، یا کہیں رفاہی کاموں میں لگا دیں۔ حلال کمائی یہ نہیں ہوگی، اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ رب کریم جی ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ ہم جب رزق حلال کھاتے ہیں تو یقین جانیے ہم بہت سی بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ بیماری کا اگر ہم ذکر کریں تو شوگر جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آج صبح وطن کے ہم نے جو کچھ سیگمنٹس ہیں ان میں چند ماہرین ذیابیطس کو مدعو کیا ہے، ڈاکٹرز کا باقاعدہ طور پہ پینل موجود ہوگا۔ آپ اپنی کیوریز جو ہے وہ کال کر کے نیچے دیے گئے نمبر پر آپ کال کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، انسولین سے اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو جناب کال کر کے آپ کی کیوری کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب کئی چیزوں میں ہم دین اسلام میں ہم بڑے سست بھی ہو جاتے ہیں اور کئی چیزوں کو ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ عقیقے سے متعلق بہت سے لوگ ہیں انہیں علم نہیں ہوتا۔ تو ایک بھائی انہوں نے پوچھا ہے کہ عقیقہ 5ویں دن کر لیا گیا تو اب کیا کریں؟ کئی لوگ دیر سے کر دیتے ہیں، یہ میں نے پہلا کیس آئی تھنک میں دیکھا ہے جو کہ پہلے جلدی قبل از وقت کر لیا۔ جی، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں پتہ ہوتا، دین سے دوری۔ نہیں ایسا ہوتا ہے، ماموں آئے ہوئے ہیں، ماموں کی فلائٹ ہے تو جی جلدی کر لیں۔ جی جی، بچے کا والد باہر سے چھٹی پر آیا ہوا تھا گھر،
تو اب اس کی چھٹی ختم ہو رہی ہے تو اس نے جانا ہے تو وہ عقیقہ کر کے جائیں گے. ایسی ایمرجنسی صورتیں ہم خود بنا لیتے ہیں. سنت طریقہ یہ تھا کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یذبح عنہ یوم السابع، کہ 7ویں دن بچے کی طرف سے جانور ذبح کر کے عزیز و اقارب کو کھلایا جائے، غریبوں کو کھلایا جائے، بانٹا جائے، جیسے بھی آپ کی مرضی ہو. لیکن 7ویں دن اس کے سر کے بال بھی کٹائے جائیں، اس کی حجامت کرائی جائے، اس کا نام بھی 7ویں دن رکھا جائے. یہ سارا پروسیجر 7ویں دن کرنا سنت ہے. لیکن اگر وہ پہلے کر لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہو جائے گا، عقیقہ ہو گیا ہے. لیکن اگر سنت کے مطابق کرتے تو اجر و ثواب بھی پاتے، مزید اجر و ثواب بھی ملتا سنت پر عمل کرنے کا. لیکن اگر 5ویں دن کر لیا تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، ہو گیا ہے. رب کریم جی ہم سب کو تقوی للہیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں، آپ کے شرعی سوالات لیتے ہیں، آپ کی لائیو کالز کو ریسپونڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. صبح وطن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئی ہوپ آل آف یو آر جوائنگ گڈ لائف. آپ سب لوگ بڑی خوشگوار حسین زندگی گزار رہے ہوں گے. اس حسین زندگی میں شکر گزاری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت ہونا ضروری ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کا شکر ضرور ادا کیجئے اور ذکر و اذکار کا اہتمام کیجئے. اور بے شک جو سکون ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے. یہاں پر جی ایک اور شرعی سوال مفتی صاحب، ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ ایک خاتون خامند اور دیگر بہن بھائیوں کو چھوڑ کر ایک بھائی کو جائیداد دے سکتی ہے؟ اگر جائیداد اس کی ہے، جی وہ مالک ہے، تو وہ کسی کو بھی گفٹ کرنا چاہے کر سکتی ہے. لیکن ساری جائیداد اپنی زندگی میں ٹوٹل پراپرٹی کسی کو گفٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. جی اس میں سے 1/3 وہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ 1/3 تک وہ وصیت کر دے یا کسی کو گفٹ کر دے، اور باقی اس کے اپنے بچوں کا حصہ ہے، اس کے خامد کا بھی اس میں حصہ ہے. جی تو ان وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے اگر کسی کو دیتی ہے تو پھر جرم ہے. جی اور اگر اس کے بچے بالفرض بچے ہیں ہی نہیں، خامد کو بھی ضرورت نہیں ہے، خامد کہتا ہے دے دو بھئی جس کو دینی ہے، تو پھر دے دے، جس کو بھی دے دے. اگر اپنے بہن بھائیوں کو دینا چاہتی ہے یا کسی ایک بہن کو، کسی بھائی کو، اس صورت میں جب اس کے اصلی وارث راضی ہوں. اگر وہ ناراض ہو رہے ہیں تو پھر نہیں. شریعت نے جو تقسیم رکھی ہے اس میں اگر اس کی اولاد نہ ہو تو بہن بھائی سارے اس کے وارث ہوں گے کل کو. تو کسی ایک بہن کو دیتی ہے یا کسی ایک بھائی کو دیتی ہے تو پھر گناہ گار ہوگی. رب کریم جی ہم سب کو شریعت اسلامیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محمد جمیل بھائی ہیں بہاول نگر سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جمیل بھائی، کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی. آپ بتائیں. جی ماشاءاللہ. جی جمیل بھائی میں بھی ٹھیک ہوں. بتائیں کیا جاننا چاہیں گے جمیل بھائی؟ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں تو غسل کے بعد بھی وضو کرنا ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے جمیل بھائی، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی صاحب سوال سن لیا آپ نے. وضو غسل سے پہلے کرنا اس غسل کا حصہ ہے. جی اگر آپ نے مسنون غسل کرنا ہے یا آپ نے واجب غسل کرنا ہے تو اس سے پہلے وضو غسل کا باقاعدہ حصہ ہے. اور اگر آپ صرف گرمی کو دور کرنے کے لیے گرمیوں کے موسم میں آ کر ایک تاری لگا لیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک طرح تاری لگا کے فریش ہو کے آتا ہوں، تو پھر اس کے لیے وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی لیکن اگر آپ نے واجبی غسل کرنا ہے، جی اجماع کے بعد، احتلام کے بعد، میاں بیوی کے تعلقات کے بعد آپ نے غسل واجب کرنا ہے، یا خاتون کے مینسز ختم ہوئے ہیں تو اس کا غسل ہے، یا اس نے جنابت کا غسل کرنا ہے، تو پھر وضو اس کا حصہ ہے، پہلے کریں گے. جی اب اگر آپ نے استنجا وغیرہ پہلے کر لیا، اس کے بعد پورا مکمل وضو کیا، اس کے بعد آپ نے غسل کیا، تو آپ نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگنے دیا، اپنا سطر کو آپ نے دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا، تو پھر تو آپ کا وضو پہلے والا باقی ہے. آپ نے اسی طرح پانی سر کے اندر ڈالا، سر کو ملا اور پورے جسم پر شاور لے لیا اور آپ باہر نکل آئے تو پھر آپ کا وضو قائم ہے، آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. جی لیکن اگر آپ نے صابن لگایا ہے،
اور پھر سطر کر بھی صابن لگا لیا اور ہاتھ لگ گیا سطر کو، تو پھر آپ کا یہ پہلے والا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اب آپ غسل کے بعد جب تک دوبارہ وضو نہیں کریں گے آپ نماز اس سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جی رب کریم جی ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھٹی صاحب کچھ آن لائن کیوریز ہیں، ہمارے ایک بھائی ہیں وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں آپ کو، اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہن کے حق میں دعا کروا دیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جی ہماری بہن پر، جی اللہ آمین تعالیٰ جی آمین۔ اگر تو بچوں کا پریشانیاں مسئلہ ہیں تو اللہ مفتی صاحب، تعالیٰ بے ان کی روزگاری ہے۔ پریشانیاں دور فرمائے، اور اگر بچے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک صالح اولاد عطا فرما دے۔ آمین جی آمین 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 جی۔ ایک اور بھائی ہیں جی، بلکہ ایک ہماری بہن ہے، بٹ صاحب بیت اللہ کی خواہش رکھتی ہیں زیارت کی، اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ عمرے کی شدید خواہش ہے، کیا قرض لے کر عمرہ کر سکتی ہوں؟ بالکل، اگر قرض اتارنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، جی وسائل موجود ہیں، فی الحال نہیں ہیں، جی جی تو آپ قرض لے لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں جب عمرے سے واپس آؤں گی تو آ کر میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں قرضے کی ادائیگی کر سکتی ہوں، تو پھر آپ بالکل قرض لے کر عمرے پر چلے جائیں۔ جی لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں، آج کل عمرہ بھی 3-4 لاکھ پر پہنچ گیا ہے، بالکل ایسے، تو اگر آپ کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی رحم دل انسان کے دل میں رحم ڈال دے اور وہ آپ کو عمرہ کروا دے، تو پھر بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس قرض اتارنے کے وسائل نہیں ہیں تو پھر اتنا بڑا قرضہ لینا کہ جس کو آپ کل کو ادا نہ کر ادائیگی نہ ہو سکیں، سکے، پھر عمرہ کرنا کے لیے قرض لینا درست نہیں ہوگا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے جی۔ ایک بھائی ہیں مفتی صاحب، وہ پوچھ رہے ہیں کہ گھر کے کسی حصے کو مسجد بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ تو بہت ہی اچھی پیاری ایک سنت تھاٹ ہے۔ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چہیتے حضرت انس کہتے ہیں کہ میری نانی جان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، دعوت میں آپ تشریف لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے، تو دعوت کھانے کے بعد آپ نے کہا کہ گھر کے کس کونے میں آپ چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھاؤں آپ کو؟ تو حضرت انس کہتے ہیں میں بھاگ کر ایک ہماری پرانی سی چٹائی تھی وہ لایا، اس کو دھو کے صاف کیا اور ایک کونے میں بچھائی، تو آپ نے اس کونے میں نماز پڑھائی، تو اس جگہ کو انہوں نے مسجد بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور صحابی ہیں عبد اللہ بن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، وہ کہتے تھے اللہ کے نبی جب بارشیں آتی ہیں نا تو مسجد تک پہنچنے کے راستے میں ایک برساتی نالہ ہے، جی رات کا اندھیرا بھی ہوتا ہے، جانور بھی ہوتے ہیں، تو میں برسات کی وجہ سے مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، تو آپ میرے گھر تشریف لائیں، کوئی ایک جگہ میرے لیے مخصوص کر دے جہاں میں نماز پڑھ سکوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے ٹائم گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے، تو وہاں جا کر ان کو ایک مخصوص کونے میں نماز پڑھائی، جی بیٹا جس کو انہوں نے اپنے لیے مسجد بنا لیا۔ جی تو اب مسجد گھر میں چھوٹا سا حصہ مخصوص کر لینا اچھی بات ہے، جائز ہے، خواتین کے لیے اور مرد حضرات کی سنتیں اور نوافل کے لیے، لیکن فرض مرد حضرات مسجد میں مسجد پڑھیں گے۔ میں پڑھیں۔ ویسے تو ہم بٹ صاحب گھروں میں بڑے بڑے اہتمام کرتے ہیں اپنے ہاں جی، فارم ہاؤسز پہ، ہم پتہ نہیں اور کیا میں کیا نے کچھ دیکھا ایک گھر میں جی ڈیفینس میں ہمارے ایک دوست نے نیا گھر بنایا، انہوں نے نیچے والے پورشن پر باقاعدہ مسجد کا اہتمام کیا، سبحان اللہ۔ باقاعدہ انہوں نے افتتاح کروایا، لو جی ہماری مسجد ہے، تو بھائیوں کو دعوت دی، درس کروایا، اور یہ مسجد بچے باقاعدہ وہاں پر قریب مسجد نہیں تھی، تو کہتے ہیں جی ہم گھر میں جماعت بھی کرا لیا کریں گے اور عام نمازیں سنتے نوافل تہجد بھی ادھر ہی پڑھیں گے، جی تو ایک حصہ باقاعدہ انہوں نے مخصوص کر لیا۔ رب بڑی اچھی کریم بات رب کریم جی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جی۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، ہماری ایک بہن ہے محمودہ صاحبہ لاہور سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سن پا رہی ہیں؟ آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا جاننا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک سے میری؟ وعلیکم السلام۔ جی ٹی وی ہمارے جو ہے گھر وہ میں میوٹ کر دیں، ٹی وی دعا کروائیں بٹی صاحب سے، بٹی صاحب سے دعا کروائیں۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی جی، بٹ سب پریشانی ہے گھر میں، بے سکونی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آسانیاں فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے، پریشانیاں دور فرما دے۔ جی ہر گھر میں بٹی صاحب بے روزگاری، پریشانی، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں،
बरकत नहीं है, ये हर घर का मसला है अभी इस वक्त। अल्लाह current ताला सब के situation लिए है। आसानियाँ फरमाए। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमारी दीन से दूरी भी हम है, ना शुक्रे भी ना बहुत शुक्रे भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से ना हमने जिन चीज़ों को अपनी ज़रूरियात बना दी है ना, वो हमारी ज़िंदगी में कोई हिस्सा उनका था ही नहीं। था ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन जब हमने वो अपनी ज़रूरियात में शामिल कर ली तो फिर हर बंदा ही चीख रहा है कि मेरे मसाइल पूरे नहीं आ रहे। इसमें कोई शक नहीं। एक और हमारी बहन है, वो पूछती हैं कि भाभी हमारी वालिदा साहिबा से लड़ती थीं, अब अलहदा घर में खामन से लड़ती हैं, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? वो मकाफात वाली बात तो नहीं होगी? उनके लिए पहले 2 बंदे थे लड़ने के लिए, अब उनका एक रह गया था, अब वो उससे भी साथ भी ना लड़े तो किससे लड़े? ये भी तो इनके लिए हुक्म क्या, ये हुक्म क्या पूछ रही है भाई? ये उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी बंद कर दे, इनके लिए यही हुक्म है। उनको जीने दें अपने ये अंदाज से। देवरानी पूछ रही हैं। देवरानी है या नंद है? ननद हैं या देवरानी? हाँ नंद है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो आप खामद बीवी बच्चों समेत अलग घर में रह रहे हैं, जी। तो आप उनको जीने दें, उनको आपस में अंडरस्टैंड करने दें एक दूसरे को। और ये जो दखल अंदाजी है ना बाहर से, कभी नंदों के जरिए, कभी देवरानी के जरिए, कभी सास के जरिए, ये बहुत सारे मशाकल की असल वजह होती है। अगर आप अपना हिस्सा डालना छोड़ दें ना, तो वो मियाँ बीवी सेटल कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, वो अपनी मुश्किलात को खुद हल कर सकते हैं। वो बैठेंगे, समझेंगे कि कहाँ गलती है, जिसकी गलती होगी वो सॉरी बोलेगा, माफ़ी मांग लेगा, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब बाहर से इंटरफेयर्स होता रहेगा, फिर मसाइल ख़त्म नहीं होने वाले। तो ये बहन जिसने पूछा ना हमारे लिए क्या हुक्म है, इनके लिए अर्ज़ है कि आप दखल अंदाजी छोड़ दें, अपने भाई और भाभी को जीने दें, तो इंशाअल्लाह उनके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर बिल फ़र्ज़ बात दफ़ा होता है कि ख़वातीन ही ऐसी फितरत की होती हैं कि उनको सुकून ही नहीं है। अगर ऐसी हो भाभी कि जो आपके भाई की तमाम नेकियों के बावजूद भी उसको जीने नहीं दे रही, तो फिर भाई साहब से पूछे ना, सारा इख्तियार तो उनके पास है कि उन्होंने क्या करना है। इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं तो फिर वो रहें, और अगर वो नहीं रहना चाहते तो फिर उनके लिए हुक्म है कि वो छोड़ भी सकते हैं इस औरत को जिसके साथ ज़िंदगी उनकी आसान नहीं रही, मुश्किलात से भरी हुई है। लेकिन अगर बच्चे हों तो फिर सब्र से काम लेना चाहिए, हौसले से काम लेना चाहिए, और बल्ले और गुजारिया पे अमल करना चाहिए। एक बुजुर्ग थे, वो घर में बैठे थे ना, बेटे थे, पोते थे, पोतियाँ थीं, तो वो जब उनको खेलते हुए नजर आते ना तो कहते बल्ले ओ गुजारिया, पंजाबी में कहते बल्ले ओ गुजारिया जी। तो पंजाबी का खान, वो जो उनकी बहू थी ना, वो उनको नहीं पता था कि ये बाबा जी क्या कहते हैं। तो एक दिन सब ने इकट्ठे होकर पूछ लिया कि अब्बू जी आप ये बच्चों को खुश होते हुए खेलते हुए घर देखते हैं तो ये क्या बोलते हैं बल्ले ओ गुजारिया? कहते हैं पुत्र ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ अम्मी जान की तबीयत है तो हुण तक पता लग ही गया होना है। तो ये अब इस हालत में या इस उम्र में उनकी तलखी इस तरह है, तो जब वो आई थी तो तब क्या होगा? जवानी तो में मैंने उस वक्त गुजारा किया। तो आज अल्लाह की रहमत है, बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, घर भरा हुआ है, रौनक लगी हुई है, और मैं आराम से बैठ के अब पोते पोतियों के साथ खेल रहा हूँ। तो मैं शुक्र करता हूँ कि बल्ले वो गुजारे। अगर उस वक्त गुजारा ना करता, बिल्कुल दरगुजर से काम ना लेता, तो ये सारी रौनकें आज नहीं होती। तो इसलिए इस हमारे भाई के लिए भी ये है कि अगर वो गुजारा करना चाह रहे हैं तो ये बहन भाई दूगर जो हैं उनको गुजारा करने दें, और अगर वो अलग होना चाहें तो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर बच्चे हों तो सब्र से काम जी। रब करीम हम सबको दरगुजर करने की तौफीक अता फरमाए। जी यहाँ पर हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं मेरी बहन? ठीक है आप? खैर खैरियत से? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैंने ये पूछना था कारी साहब कि इस्तिखारे की दुआ कैसे करनी है और किसी तरह करनी है इस्तिखारा, और दूसरा सवाल ये है कि तहज्जुद कितनी रकात करनी चाहिए, तहज्जुद जो है नमाज। दूसरा सवाल नहीं आपका समझ पाए, दूसरा सवाल क्या? जी दूसरा सवाल ये है कि तहज्जुद जो है, एक तो मैंने इस्तिखारे की पूछ जी, लिया ना, इस्तिखारे का आपने पहला सवाल इस्तिखारे से मुतल्लिक है, और दूसरा तहज्जुद की कुछ आपने पूछा। हाँ, और तीसरा जो है कारी साहब
जो बेटी है वो हर जी, जी। वक्त जी, नात ख्वाब में बहुत- देखती है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने जी। हमारे साथ ये लाइव कॉलर थी। मुफ्ती साहब, इस्तिखारे की दुआ जो है, अल्लाहुम्मा इन्नी इस्तखीरुका, ये वाली दुआ आपने सबसे पहले 2 नफल पढ़ने, आम नफल जी सादा से 2 नफल पढ़े हैं बेहतरीन हालत में खुशू व खुदू के साथ, और उसके बाद आप ये दुआ तशहद में पढ़ लें। जब आप दुआएं मांगेंगी तो वहाँ पर मांग लें, या सलाम फेरने के बाद हाथ उठाकर दुआ कर लें। तो इस्तिखारे की दुआ के 2 टाइम हो सकते हैं, आप तशहद में पढ़ लें या नमाज के बाद पढ़ लें, जैसे आपको आसानी लगे वैसे ही पढ़ लें। जी और तहज्जुद के कितनी रखते हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकत तहज्जुद और 3 वितर पढ़ा करते थे। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से आखिरी उम्र में कमज़ोर हो गए तो फिर आपने थोड़ी सी दाद कम भी कर ली थी। तो आप भी अगर वितर 7 पढ़ते हैं, 9 पढ़ते हैं, जायज़ है। तो नफल जो है वो 8 पढ़ें तो 3 वितर पढ़ के 11 रकत आपने पढ़नी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र में 9 रखते हैं और 7 रखते हैं पढ़ना शुरू हो गए थे। कभी कभार जब थकावट होती, जिस्म जात नहीं देता तो कम भी पढ़ लें। तो इससे पता चलता कि अगर आपको अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, तंदुरुस्ती मौजूद है तो 8 नफल और 3 वितर पढ़ें। और अगर वक़्त कम है, जी सेहत इजाज़त नहीं दे रही तो 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, जितने आप आसानी से पढ़ सकें पढ़ लें। जी। रब्बे करीम जी हम सबको दीन इस्लाम के सुनहरी असूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए जी। हमारे जो अगले सेगमेंट्स हैं उनमें हमारे साथ शुगर के कुछ माहिरीन मौजूद होंगे, कैसे जो है शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है, इंसुलिन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इन तमाम तर बातों पर जो है वो तफसीली इनसे डिटेल गुफ्तगू होगी। और जनाब आपकी जो लाइव कॉल्स हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो हमारे उस सेगमेंट में लाइव कॉल्स के ज़रिए आपकी क्यूरीज को जो है वो हम एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं और कुछ शुगर से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक जी। सुबह वतन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे पास एक किताब मौजूद है, दुनियाए तिब का बादशाह। नई नस्ल जो है वो हिस्ट्री से शनासा नहीं है, नई नस्ल को हिस्ट्री से शनासा करने के लिए ये बेहतरीन किताब है। मुस्लिम हीरोज़ के बारे में इसमें बहुत कुछ लिखा गया है और दुनियाए तिब के जो माहिर हैं इब्न सीना का शानदार तज़किरा भी इस किताब में है। तो अपने बच्चों को, बल्कि बच्चों के साथ बड़े भी आजकल जो है, जब से मोबाइल फ़ोन आया है, किताब बीनी का जो मामला है वो बहुत मिनिमाइज़ हो चुका है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को, बड़ों को और जो भी है उनको रिकमेंड किया करें ऐसी किताबें, और घरों में किताब बीनी का जो एक सिलसिला है उसको फ़रोग़ दें। ये जो किताब है दुनियाए तिब का बादशाह, ये किताब आपको जो है दारुस्सलाम इंटरनेशनल की आउटलेट और इसके साथ साथ ऑनलाइन जो है वो darussalam.pk पर भी ये किताब दस्तयाब होगी। अब कुछ बात कर ली जाए शुगर से मुतल्लिक, तो पाकिस्तान में जो शरह है इस वक्त वो शुगर के मरीज़ों की वो 3 करोड़ तक जो है इस वक्त शरह है। इसी से मुतल्लिक जो आज का हमारा जो सेगमेंट है इसमें हमने कुछ जो माहिरे ज़ियाबितस हैं, जो शुगर से मुतल्लिक जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको आज हमने मदऊ किया है, जिनमें सबसे पहले हमारे साथ जो डॉक्टर कैसर फ़ारूक और इसके अलावा जो है डॉक्टर महमूद अहमद जो है वो सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, आपने वक्त में गुंजाइश निकाली, तशरीफ़ लाए। इसके साथ ही पैरेलल हमें जूम पे जो है वो अशरफ चौधरी साहब हैं जो कि फ़ाते ज़ियाबितस है। सबसे पहले उन्होंने शुगर को शिकस्त दी, उनकी शुगर रिवर्स हुई और जनाब अब वो जो है बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े पुरएतमाद हैं। और साथ में डॉक्टर महमूद अहमद से जानेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो स्टैट्स की बात कर ली जाए, 3 करोड़ तक जो है इस वक्त पाकिस्तान में मरीज़ मौजूद हैं, तो क्या केसेस की शहर लाहौर में क्या शरह है, कितने केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं जनाब? सर आपने बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इनवाइट किया और इस टॉपिक पे जो कि वबा की तरह फैलता जा रहा है और स्मोक के बाद इस टाइम पे बल्कि इसकी भी डायबिटीज़ की भी स्मोक है। जिस तरह आपको लाहौर में स्मोक नज़र आ रही है ना पूरे पंजाब में, बिल्कुल ऐसे ही एक शुगर की भी स्मोक चल रही है और तकरीबन हर घर इससे मुतासर हो चुका हुआ है। जो आपने फिगर्स बताए हैं ये वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ लोग डॉक्यूमेंटेड डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, रजिस्टर्ड लेकिन अगर जो सर्वे के मुताबिक
जी लेकिन अगर आप टेस्ट करेंगे और तो कम से कम 1 करोड़ की पॉपुलेशन स्टैंड बाय पे मौजूद है जिन्होंने टेस्ट ही नहीं करवाया, जिनको पता ही नहीं है। तो मिला के ये तकरीबन 4 करोड़ के करीब लगभग लोग इस टाइम पे पाकिस्तान में शुगर का शिकार हैं। और ये स्टैट्स पूरी दुनिया में नंबर 1 है। चलें, आपको इतना तो पता चल गया कि पाकिस्तान नंबर 1 है और किसी मैदान में नहीं, इस मैदान में हम सबसे इस रेशो से पूरी दुनिया में डायबिटीज़ कहीं भी नहीं है कि जहाँ पे आपकी अडल्ट पॉपुलेशन का 4 करोड़ लोग शुगर का शिकार हो चुके हों। तो जिस तरह ये 2 वबाओं ने आके घेर लिया है हमारे प्यारे वतन को, एक स्मोक ने और एक डायबिटीज़ ने, लेकिन इसमें एक वो कहते हैं ना, वो एक रोशनी की किरण होती है। वो रोशनी की किरण इसमें मौजूद है कि हम क्लेम करते हैं, बल्कि हमारे पास कि लोगों को इसकी ये ग़िज़ाई रहनुमाई है और इसके लिए दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको दवाइयों के साथ, इंसुलिन के साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपने अपनी ग़िज़ा ठीक नहीं की तो आप कभी भी अच्छे और मतलूबा रिज़ल्ट्स नहीं हासिल कर सकते। और इसमें सबसे पहला कदम जो रखा था वो अशरफ चौधरी साहब ने रखा था। जी, अशरफ चौधरी जो कि हमारे साथ जूम पर मौजूद हैं और फ़ातेह ज़ियाबितस हैं जनाब। शुगर को इन्होंने शिकस्त दी है, शुगर के साथ इन्होंने एक जंग लड़ी है और इसी तरह के बहुत से मरीज़ जो है उनकी क्या शरह है जिन्होंने रिवर्स किया शुगर को? सर तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगर किसी की ग़िज़ा, लाइफस्टाइल, उसकी वॉक, एक्सरसाइज, ये चीज़ें ठीक कर दी जाएं तो कम से कम 80% लोग की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तमाम इंसुलिन भी, और 100% लोगों की इंसुलिन बंद होती है और गोलियाँ तकरीबन 80% लोगों की बंद हो जाती हैं। अब आप मुझसे पूछें कि वो जो 20% रह गए हैं वो कौन से हैं, तो वो बड़ी मजे की है। वो लोग हैं जिनके कहीं गुर्दे मुतासर हो चुके हैं, कोई दिल के आर्जे में मुब्तला है, कोई फालिज ज़दा है, मजबूरन वो उस तरह से फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, या सांस का मसला है, वो वॉक एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, या घुटनों का प्रॉब्लम है को बिल्कुल ही चलने फिरने से कासर हैं, ऑपरेशन हुए हैं, सर्जरी हुई हैं, टांगें कटी हैं। इस तरह के जो बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं उनमें फिर कहीं ना कहीं एक आध मेडिसिन चलती रहती है, लेकिन 100% की इंसुलिन टाइप 2 की बात हो रही है जी। ये एक्चुअली टाइप 1 और टाइप 2 दो पेशेंट्स है, दो तरह की डायबिटीज़ है जो अमूमन जो बच्चों में और यंग एज में हो जाती है वो टाइप 1 है, लेकिन जिस वबा की हम बात कर रहे हैं वो टाइप 2 है। तो टाइप 2 के 100% लोगों में इंसुलिन बंद हो जाती है और 80% लोगों में दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तमाम करीम जी हम सब को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए जी। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ जो है ये शुगर से मुतल्लिक आज का हमारा सेगमेंट है। अगर आप भी शुगर पेशेंट हैं तो लाइव कॉल करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल मौजूद है जो कि शुगर के मरीज़ों को एड्रेस करेगा, तो लाइव कॉल करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। हमारे साथ ही अशरफ चौधरी साहब हैं जो कि जूम के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे हमारे प्रोग्राम में। अशरफ चौधरी साहब कैसे मिजाज हैं, खैर खैरियत से हैं आप? अशरफ चौधरी जो हैं उन्होंने शिकस्त दी है जी, और मुझे उनके चेहरे से भी इत्मीनान और एतमाद और एक वो सही मानों में फातेह नज़र आ रहे हैं कि जनाब उन्होंने शुगर को शिकस्त दी है। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अशरफ भाई। अशरफ भाई कैसे मुमकिन हुआ इस सफ़र पर, आपने कैसे इस सफ़र को तय किया और शुगर पर काबू आपने कैसे पाया? जी बहुत शुक्रिया जी आपका, मुझे आपने जूम पे लिया। मैं कराची में हूँ इस वक्त और काश मैं भी स्टूडियो में होता तो ये महफिल ज़रा और तरह की बनती, बट एनीवे हम फ्यूचर में भी वो करेंगे। अच्छा मेरी कहानी बड़ी डिफरेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 2004 में मुझे शुगर हुई और मैं उस वक्त तकरीबन कोई 34 साल का था। मैं इस्लामाबाद में बेस था उस वक्त। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरा ईसीजी किया। मुझे असल में ना कोई लेफ्ट साइड में पेन शेन रह रहा था 1-2 दिन से। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने जब मेरा ईसीजी किया उन्होंने कहा यार आपको कोई बीमारी तो नहीं है दिल की, आप ऐसा करें कि ये 1-2 टेस्ट करवा लीजिएगा, जरा एहतियातन करवा लें। अच्छा वो जब मैंने टेस्ट करवाया तो वो शुगर मेरी कोई आसमान पे लगी हुई थी। मेरी फास्टिंग जो थी वही कोई 300-350 थी। 350 अगर फास्टिंग हो तो आपका HbA1c ना तकरीबन 12-13 होता है।
12-13 HbA1c ऐसी है कि जैसे आपने ना एक बारूदी सुरंग जो है अपनी बॉडी पे बिछाई हुई है, जी। और किसी लम्हे भी उस पर कोई थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो बंदा उड़ जाता है। मैं अगले दिन इस्लामाबाद के एक टॉप के जो डायबिटोलॉजिस्ट थे उनके पास गया, उन्होंने मेरी दवाई स्टार्ट करवा दी। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये दवाई मैंने कितने दिन खानी है, तो जवाब उनका बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने पहले तो मुझे देखा कि ये सवाल इन्होंने कैसा किया है, शुगर की दवाई सारी जिंदगी खानी जनाब आपने, जब तक आप जिंदा हैं सारी जिंदगी दवाई आपने खानी। हमने बात मान ली कि चलो जी, रोए पीटे अफसोस हुआ, डिप्रेशन हुई, हमने सोचा कि यार जहां अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, एक सेटबैक भी हो गया, कोई दैट्स अ पैकेज। तो दवाई स्टार्ट कर दी। अब प्रॉब्लम यह है कि ये दवाई कांस्टेंट नहीं रहती। मेरी जो दवाई स्टार्ट हुई थी 250 mg ग्लूकोफेज या 500 mg मेटफॉर्मिन वगैरह, जो मैं मॉलिक्यूल का जिक्र करूंगा, मैं ब्रांड्स का जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है। 500 मेटफॉर्मिन से मेरी जो स्टार्ट हुई वो वहां पे रहती नहीं है, वो कुछ 3-4 महीने बाद सुबह शाम पे चली गई। 1-2 साल के बाद उसमें एक और दवाई ऐड कर दी गई जी। 2 हो गई। 3-4 साल के बाद अब तीसरी दवाई आ गई, तो 3 दवाइयां हो गई। शुगर अब भी कंट्रोल नहीं हो रही, और अब इनकी जो डोजेज है उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। जैसे 500 को 1000 कर दिया, 50 मिलीग्राम को 100 mg कर दिया, 1 mg को 2 mg कर दिया, ये सारी चलती रही। और फिर चौथी दवाई भी साथ। जितनी दवाइयां इस वक्त शुगर की इजाद हुई हैं वो 4-5 जब ज्यादा नहीं है, जो मेडिसिन इसकी जो गोलियां हैं 4-5 मेडिसिन है, ये मैंने सारी खाई। और पाकिस्तान के टॉप के डायबिटोलॉजिस्ट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मैं चूंकि बिजनेसमैन हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मैं ट्रेनिंग देने वाला बंदा हूँ कि दवाइयाँ कैसे बेचनी है, मैं वो वाला बंदा हूँ। अभी भी जो मैं आया हूँ ये इसी तरह की कोई असाइनमेंट्स पे आया हूँ। अच्छा, मेरी दस्तरस में पाकिस्तान के टॉप के हॉस्पिटल, टॉप के डायबिटोलॉजिस्ट थे कि मैं जिससे भी टाइम लेना चाहूँ, मुझे कोई प्रोटोकॉल, मुझे कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा, फौरी मुझे टाइम मिल जाएगा। मेरी दवाइयां कम नहीं हो रही थी। जब शुगर की दवाइयां आपकी कम नहीं होती, शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो उसके साथ ना अब कुछ और मसाइल स्टार्ट होने लगे। एक बीमारी होती है डिसलिपिडीमिया, यानी आपके खून में चर्बी की मिकदार बढ़ गई, जिसको कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी उसको उसके ट्राइग्लिसराइड, उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा जी। तो अब कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी 4 दवाइयां मैं शुगर की ले रहा हूँ जी, अब एक कोलेस्ट्रॉल की, यानी कि पैरेलल आप बेबहा दवाइयां जो है ये अब शुरू होने लगा काम। मेटफॉर्मिन जो दवाई है इसकी शुगर की, उससे आपका पेट खराब होना शुरू हो जाता है। उस पेट को ठीक करने के लिए आपको एक और गोली दी जाती है, एमेप्राजोल। ये डॉक्टर बैठे हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो मैदे की तेजाबियत, तो ये सारी चीजें। तो अब 4 दवाइयां शुगर की, एक मैदे की और एक कोलेस्ट्रॉल की। जब कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएंगे तो आपके पट्टे वट्टे चढ़ते हैं जी, ठीक है, क्रैम्प पड़ जाते हैं। इधर से बैग उठाया तो इधर आपके क्रैम्प पड़ गए। अब वो क्रैम्प्स के लिए आपको डॉक्टर कोई मैग्नीशियम दे रहा होगा, कोई आपको पेन किलर दे रहा होगा। अब शुगर बढ़ती जा रही है, दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, आपकी न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। अब उसके लिए दवाई स्टार्ट हो गई। मैंने 18 साल तक ये सारी दवाइयां खाई। मैं बहुत जिम्मेदार इंसान हूँ, मैं चूंकि फैमिली में बड़ा हूँ, तो मेरे ऊपर ना एक बड़ी जिम्मेदारी आती है कि यार अपनी सेहत तक का तो ख्याल रखना। और ये जो आपके साथ इतना कुर्बा जुड़ा हुआ, अल्लाह ताला ने आपको जो एक बीइंग अ प्रोवाइडर आपको जो है, डेफिनेटली बिल्कुल आप यू यूज द राइट वर्ड, बीइंग अ प्रोवाइडर, वो अपनी सेहत का ख्याल रखना, ख्याल रखें, जिम्मेदारियां हैं डेफिनेटली। यानी कि आपने बड़े अच्छे अंदाज में जो है ज़हनी तौर पे भी तय कर लिया था कि मैंने इस मर्ज़ को जो है वो शिकस्त देनी है। डॉक्टर महबूब साहब से भी जानते हैं। डॉक्टर साहब अभी कुछ देर में हमें डॉक्टर कैसर भी ज्वाइन करेंगे, स्टूडियोज़ में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर साहब ये फरमा दें कि ज़ियाबितस की जो बुनियादी जो शुगर की वजूहात हैं वो क्या हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये इनहेरिटेंस में भी मिलती है, ऐसा भी कुछ है? सर टाइप 2 की बात कर रहे हैं, अगर हम टाइप 2 की बात करें तो एक ही बुनियादी वजह है, और वो है डाइट ठीक ना होना। अगर आप मुझसे पूछें कि पहले नंबर की वजह क्या है, तो वो है डाइट ठीक नहीं है जी। दूसरे नंबर की वजह क्या है, तो वो है डाइट ठीक नहीं है। तीसरे नंबर की वजह क्या है, तो वो है डाइट ठीक नहीं है। अल्लाह अकबर, यानी कि डाइट के साथ ताने बाने सारे डाइट के साथ, हर चीज डाइट पे आके खत्म हो जाएगी। डाइट में क्या शुगर इंटेक ज्यादा है? हाँ, बिल्कुल। अब डाइट के अंदर क्या चीजें हैं ऐसी हैं जिसने हमारी डाइट इतनी खराब कर दी, और
اس کی وبا اتنی زیادہ پھیل گئی، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں جی وہ سر فہرست جو یہ ہے اس میں ہے جی پی ایس ڈائٹ، کیونکہ ہمارے کلچر میں بہت زیادہ جی پی ایس ایک شارٹ فارم ہے جس میں جی فار گرینز، پی فار پوٹیٹوز اور ایس فار شوگرز. اب آپ گرین پوٹیٹو شوگر، گرین پوٹیٹوز اینڈ شوگر. ٹھیک ہے. اب گرینز کے اندر بیسیکلی سارے گرینز آ جاتے ہیں، جس میں گندم، چاول، جو، جوار، باجرہ، مکئی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب آپ جب یہ کھاتے ہیں تو ان کے اندر شوگر کی فیکٹری ہوتی ہے، بلکہ شوگر کی توپ ہیں یہ چیزیں. یہ اتنی زیادہ شوگر ریلیز کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر کہ انسان اس کو سنبھال نہیں پائے گا، گولیوں کا بس کی بات نہیں ہے، اتنی زیادہ شوگر ہے. اس کی بڑی ریزن یہ ہے کیونکہ ابھی اشرف صاحب آپ کو یہ ایکسپلین بھی کریں گے کہ ہماری بیسیکلی یہ جو گرینز ہیں نا یہ انجینئرڈ ہیں، موڈیفائڈ ہیں. زیادہ سے زیادہ پروڈکشن لینے کے لیے فصلوں کو بہت زیادہ سپریز کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی اوریجنل فارم ہی چینج ہو چکی ہے. اس فارم چینج ہونے کے بعد یہ اب اتنے ٹاکسک ہو چکے ہیں گرینز ہمارے کہ اس نے اندر جا کے ایک بیماری ہے جو ان تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اسے کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس. یہ انسولین ریزسٹنس کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں یہ گرینز، خاص طور پہ جی پی ایس ڈائٹ. اب انسولین ریزسٹنس کا بیج جو ہے وہ 10 سال 5 سال پہلے ہی جسم میں آ جاتا ہے، جس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. جب وہ آتا ہے یہ بیماریاں تو اس کے بہت دیر بعد آتی ہیں، اس کے بہت دیر بعد آتی ہیں. تو ان میں جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول کا بڑھنا، جیسے کہ ابھی اشرف صاحب بتا رہے تھے کہ ایک کولیسٹرول کی دوائی شروع ہو گئی، ایک اسی طرح یورک ایسڈ کی شروع ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز کی شروع ہو جاتی ہیں، ساتھ میں بلڈ پریشر کی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ٹوٹل ملا کے نا 8-10 گولیاں بن جاتی ہیں. اور جب یہ 8-10 گولیاں میدے سے ہو کے گزریں گی تو میدے کا تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے، بیچارہ میدا کیا کرے، اتنے کیمیکلز کی اسے عادت نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہے ہمیں توازن رکھنا بہت ضروری ہے. تو کوشش کیا کریں آپ کے ڈائٹ پیٹرنز، آپ کے سلیپنگ پیٹرنز، آپ کا ایک بایو کلاک جو ہے وہ ترتیب میں ہونا چاہیے اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ملک کے نامور جو ہے ماہر ذیابیطس موجود ہوں گے. شوگر سے متعلق کوئی بھی آپ کی کیوری ہے، اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں تو لائیو کال کر کے ہمارے ساتھ ڈاکٹرز کا پینل موجود ہے. ڈاکٹر محمود احمد موجود ہے اسٹوڈیوز میں، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر کیسر فاروق جو کہ ماہر ذیابیطس ہے. اور بریک سے واپس آتے ہیں. اگر آپ کی کوئی شوگر سے متعلق، اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں، کوئی کیوری ہے تو آپ لائیو کال کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ویلکم بیک جی. صبح وطن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صبح وطن کے آج کے سیگمنٹ میں یہ جو ہیلتھ اسپیشل سیگمنٹ ہے، اس میں ہم نے ڈاکٹرز جو ہیں کچھ انہیں مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ جو ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہیں ان کا ایک پینل موجود ہے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، دامن وقت میں آپ نے گنجائش نکالی. ایز یوزول ہمارے ساتھ ڈاکٹر محبوب صاحب تو موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پیرالل زوم پر جو ہے اشرف چودھری صاحب ہیں جو کہ فاتح ہیں ذیابیطس، جنہوں نے شوگر کو شکست دی ہے. ساتھ ہی پیرالل میں اپنے ہمارے جو آن لائن ہمارے جو ہیں دیکھنے والے جو ہمارے مدعا ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کر دوں. بہت سے لوگ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. اور بہت سی ہماری بہنیں، بہت سے ہمارے بھائی جو ہے ان کی آن لائن کچھ کیوریز ہیں، انہیں بھی اس میں ہم ایڈریس کریں گے. میں فردن اگر میں ذکر کرتا چلوں تو جناب بہت سے نام ہیں. محمد عبداللہ بھائی ہیں، سعید احمد بھائی ہیں، سدرا کاشف صاحبہ ہیں، ختیجہ اقبال صاحبہ ہیں، نیلم عزیز صاحبہ ہیں، فاطمہ افضل صاحبہ ہیں. یعنی کہ بہت سے لوگ جو ہیں اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں کر رہے ہیں. فردن مشکل ہو جائے گا آپ کی کیوریز کو ایڈریس کرنا، لیکن جنہوں نے السلام علیکم کہا ہے ان کو سب کو ایک ہی ون گو میں وعلیکم السلام. اور میں ذرا اگر ڈاکٹر صاحب کی کچھ کیوریز ہیں جی. ہماری ایک بہن ہے جی نیلم عزیز صاحبہ، وہ پوچھ رہی ہیں کہ اکارڈنگ ٹو اشرف سر اپلائی جی پی ایس فارمولا گرینز پوٹیٹو شوگر نو گرینز. اور اس کے ساتھ ایک اور بھائی ہیں محمد عبداللہ بھائی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر ہم کون سے گرین جو ہے ان کا انتخاب کریں، سب میں ہی شوگر ہے. تو کیسر بھائی ذرا اس پر روشنی ڈالیے. سب سے پہلے تو ویلکم، خوش آمدید آپ کو. اس میں دراصل پرابلم جو شوگر ہونے کی وجہ بنتا ہے نا، 2 طرح کی شوگر ہوتی ہے. ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے اور ایک ٹائپ 2 ہوتی ہے. ٹائپ 1 میں تو انسولین کی کمی ہوتی ہے جس میں انسولین بانی نہیں رہی ہوتی جسم میں، اور جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے بیسیکلی اس میں انسولین کی مزاحمت ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی آپ کسی قسم کی بھی کاربوہائیڈریٹ شوگر جسم میں ڈالتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسولین نکلنی ہے.
اور اسپیشلی وہ کاربوہائیڈریٹس جو سمپل ہیں، جو جس میں اناج شامل ہے، وہ سب سے زیادہ انسولین نکالتے ہیں۔ انسولین جب باڈی میں زیادہ نکلتی ہے خاص پوائنٹ سے، تو اس کے بعد انسولین ریزسٹنس کا جو فینومینا ہے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی انسولین کے اندر ہی ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور جب انسولین کی مزاحمت جسم میں ہوتی ہے پھر وہ شوگر کرواتی ہے، یا فیٹی لیور ہے، یا کولیسٹرول ہے، یا اس کے علاوہ یہ بلڈ پریشر یا یورک ایسڈ کے پرابلمز ہیں، موٹاپا ایون اس میں شامل ہے۔ آپ کوئی بھی گرینز ہیں وہ لیں گے تو اس سے آپ کا شوگر کا جو بیسک پرابلم وہ ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہوگا، اور ہاں ایک کے بعد دوسرا لے سکیں لیکن وہ پرابلم وہی کا وہی رہے گا۔ لائک آپ براؤن بریڈ لیں یا وائٹ بریڈ لیں، بات ایک ہی ہے، کہ بس وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس میں شوگر یا اس طرح چیز۔ کب تک فریب نظر دیتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، تو وہ براؤن بریڈ اور جو دوسری وائٹ بریڈ ہے اس کا انٹیک اس کو کم، نام کا فرق ہے لیکن کام ایک ہی ہے۔ تو جناب یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جو ماہر ڈاکٹرز موجود ہے، ڈائبٹیز اسپیشلسٹ کا ایک پینل موجود ہے، زوم پر بھی ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے اشرف صاحب۔ تو ڈاکٹر محبوب، ڈاکٹر کیسر فاروق سے اگر آپ کی کوئی کیوری ہے، اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں، اگر آپ کو ڈائٹ سے متعلق شوگر کے مریض اگر کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جناب پینل موجود ہے، ان سے آپ لائیو کال کر کے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محبوب صاحب یہ فرما دیجئے کہ شوگر کی جو ابتدائی جو علامات وہ کیا ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم سیلف میڈیکیشن کی طرف بھاگتے ہیں یا ہم چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو ابتدائی جو ہیں وہ کیا سمپٹمز کیا ہیں؟ جی تقریباً میرا خیال ہے کہ اب تو شوگر کا پیشنٹ ہر گھر میں موجود ہے اور ابتدائی علامات سے بخوبی واقف ہیں، لیکن جو نہیں واقف ان کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو پیاس زیادہ لگ رہی ہے روٹین سے، آپ کا منہ خشک رہتا ہے، بار بار پانی کی طلب آپ کو ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو یورینیشن یعنی کہ پیشاب کی حاجت بھی بار بار ہو رہی ہے، تو یہ دو ابتدائی علامتیں ہیں۔ کچھ لوگ واٹر انٹیک بھی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے روٹین میں بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر روٹین دیکھیں اس کا تو ڈیسیژن بعد میں ہوگا کہ آیا کہ وہ پہلے شوگر کا ٹیسٹ کریں گے جن کو یہ علامتیں آ رہی ہیں، اگر ان کو نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ آپ کی عادتاً ایسا مسئلہ ہے، لیکن ادروائز اگر کسی کو پیاس زیادہ لگ رہی ہے اور اس کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے، اور ایون بھوک سب سے زیادہ کامن ہے کہ بھوک وہ جو کہتے ہیں نا غریبوں والی بھوک، یعنی کہ ختم ہی نہیں ہوتی، زیادہ لگنا، بار بار لگنا کہ سر ختم ہی نہیں ہوتی، آپ کھا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، دن کے 5-6 میلز لے رہے ہیں تو اس طرح کی بالکل 5-6 میلز، لیکن پھر بھی آپ کا اس سے پیٹ نہیں بھرنا، صحیح ہے، یہ انسولین ریزسٹنس کی نشانی ہے، یہ بیماری ہے۔ تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کی بالکل ایسے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے کھانا پینا چل رہا ہے اور کوئی نہ کوئی ٹٹ بٹس چل رہی ہیں۔ جی کیسے بھائی یہ فرما دیں کہ شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ وہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ کس سینس میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ علاج میں یا علاج میں، یعنی کہ ان کا جو ہے رکاوٹ جیسا کہ ریزسٹنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوڈ کو لے کر یا غذا کو لے کر؟ ڈائبٹیز اتنا کامن ہو چکی ہے نا اب لوگوں میں، ایک تو اویئرنیس بیسیکلی نہیں ہے، اویئرنیس سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے کہ شوگر جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اسپیشلی یہ خوراک کی بیماری ہے جس کو آپ اگر آپ ڈائٹ کو ٹھیک کر لیں تو اس میں سارا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ بیسک سے ایک چیز ہے ڈائٹ، اگر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو ٹائپ 2 کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے شوگر ہوئی، پہلے تو کچھ سال ادھر ادھر ساتھ والا جو دوائی کھا رہا ہے وہ لے لی، پھر شوگر جیسے بڑھتی گئی آہستہ آہستہ اس نے اپنی اثرات دکھانا شروع کیے، پھر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، پھر اپنی کمپلیکیشنز آئیں، پھر دوائیوں کی کمپلیکیشنز آئیں، لیکن لوگوں اویئرنیس بیسک ہے نا، ایک مین پرپز اس میں یہ ہے کہ لوگ ڈائٹ کی طرف نہیں آتے، لائف سٹائل پہ نہیں آتے، بیسیکلی میٹابولک ڈیزیز اس ٹائم نا ایک ایمرجنسی سچویشن پاکستان میں آلموسٹ بنی ہوئی ہے، بالکل کہ لائک جیسے فلو کے ایک کووڈ آیا تھا نا ایک طرح سے، آج کل میٹابولک ڈیزیز کے اسی طرح ہر گھر میں 3 سے 4 لوگوں کو کوئی نہ کوئی پرابلم ان میں سے ہوگا، لائک ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، فیٹی لیور ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہوگا، اور ایسی میجورٹی عوام ہوگی جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کی بیماری کیا ہے،
یا ان کی بیسک بیماری ہے کیا، یا ان کو مزید اس کے لیے کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے، خوراک میں کیا کرنا چاہیے، لائف سٹائل میں کیسا کرنا چاہیے؟ بیسکلی ہیلتھ پرائیورٹی نہیں ہے، ہیلتھ پیورٹی نہیں ہے. جب معاملات بگڑ جاتے ہیں تب پھر ہم دوا اور پھر دعا پر چلے جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے چیزوں کو نظر انداز نہ کریں. میں اپنی کچھ آن لائن کیوریز جو ہے ان کو ذرا لیتا چلوں. ہماری جو لائن ہے اس میں کوئی ایشو آ گیا تو آپ اپنی جو کیوریز ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں بھی ان کا اظہار کر سکتے ہیں. جی فاطمہ شعیب صاحبہ ہیں جی، تھینک یو سو مچ جی. زاہرہ ظافر صاحبہ ہیں، بہت شکریہ آپ کا. انم رحمان صاحبہ ہیں، بہت شکریہ. عائشہ اعجاز صاحبہ ہیں، بہت شکریہ جی آپ کا. یہاں پر تابش رضوی صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا انسولین ریزسٹنس مکمل ختم ہو سکتی ہے یا ساری زندگی پرہیز کرنا ہوگا؟ پیرالل اس پر بھی آپ سے جواب لیا جائے گا. اشرف چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف چودھری صاحب اسکرین پر دوبارہ ہمارے ساتھ جناب اشرف چودھری صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں. اشرف چودھری صاحب یہ فرما دیں کہ سب سے بڑی جو موٹیویشن ہوتی ہے، کیسے آپ نے بیک اپ کیا خود کو؟ کس نے آپ کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں انرجی دلائی، یا کون سا سورس آف موٹیویشن کون تھا کہ آپ نے جو ہے شوگر کو شکست دی؟ جی بہت شکریہ جی. انسان کے جو ایکشن ہوتے ہیں نا، یا اس کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں جس سے بندہ کوئی عمل کرتا ہے، وہ دو ہی ہوتے ہیں. یا تو اس کو ایکسٹریم درجے کا پین ہوتا ہے، یا پھر اس نے کوئی پلیئر کی تلاش ہوتی ہے اسے. یہ جو شوگر ہے اور اس کے ساتھ جو دوائیاں ہیں، دوائیوں کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو شوگر کی کمپلیکیشن ہیں، یہ بہت بڑا پین ہے. بالکل. تو یہ پین اینڈ پلیئر یہ تھا کہ میں ہیلدی ہوں گا، میری لائف بہتر ہو جائے گی. اور پین یہ تھا مجھے جو اس وقت جو کاٹ رہی تھی چیز، وہ یہ تھی کہ یہ شوگر مجھے اندر ہی اندر سے کھا رہی ہے. اللہ اکبر. میں نے جب 18 سال تک میں ساری دوائیاں کھاتا رہا تو میرے اندر ایک ارج آئی. میں اتنا تنگ آ گیا تھا کہ رات کو جب تک آپ کوئی مالش نہ کروائیں نیند نہیں آ رہی، پاؤں نہ دبوائیں نیند نہیں آ رہی، پاؤں جل رہے ہیں، ساری رات بندہ کروٹیں لے رہا ہے، معدہ خراب ہے. میں ٹریول کرنے والا بندہ ہوں، ہر جگہ پہ میں نے اپنا شاپر بھرا ہوا ہے دوائیوں کا. میں نے سوچا کہ یار انف، بہت ہوگی بھائی، بہت ہوگی. اب ذرا اس کا یار کوئی آلٹرنیٹ وے بھی تو ہوگا نا. بالکل، دنیا میں متبادل ہے. بالکل، وہ ہر آپ نے چیز کا متبادل. اکثر ہسپتالوں کے باہر آپ نے نا ایک دعا لکھی ہوئی دیکھتے ہوتے ہیں بالکل کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو تو مجھے شفا دیتا، مجھے اللہ ہی شفا دیتا ہے. اکبر، سبحان اللہ. اس میں جو پہلے والا پارٹ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سنیے گا جی ذرا، وہ نا پہلے والا ہم اس دعا کو نا دیکھتے ہیں بس، اس پہ کبھی غور نہیں کرتے، ریفلیکٹ نہیں کرتے. وہ جو تدبر تفکر والی بات ہے وہ کرتے نہیں ہیں. جب میں بیمار ہوتا ہوں، اس پہ اللہ تعالیٰ پہ نہیں لگایا آپ نے کہ جب تو مجھے بیمار کرتا ہے، نہیں. جب میں اپنی حرکات سے بیمار ہوتا ہوں تو جو مجھے شفا ملتی ہے وہ تیرے قوانین کے تحت ملتی ہے، جو تیرے لاز ہیں ان کے تحت مجھے شفا ملے گی. ٹھیک ہے. تو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے کو اپنے ہی لائف سٹائل میں کوئی پرابلم ہے. میں نے اپنے لائف سٹائل کو درست کرنے کے لیے میں نے جو دنیا کے عظیم دماغ تھے جو ڈائبٹیز ریورسل پہ کام کر رہے تھے جی، میں نے ان کو تلاش کرنا شروع کیا. اچھا، ہمارے ہاں تو چونکہ ریسرچ ہوتی نہیں ہے، ہو تو اس کو کوئی فنڈنگ نہیں دیتا، لیکن دنیا میں اس پہ بہت کام ہو رہا ہے ڈائبٹیز ریورسل پہ. میں ریسرچ کرتے کرتے وہ عظیم دماغ جو تھے دنیا کے، میں ان تک پہنچ گیا. ان کی میں نے کتابیں پڑھی. میں بہت پڑھنے لکھنے والا بندہ ہوں، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. بالکل، بہت ضروری ہے جی. the more you read the more you write, in short. جی بالکل. the more you listen the more you speak. کوئی شک نہیں اس میں. ایگزیکٹ. تو میں نے جب وہ کتابیں پڑھی اس میں ایک نام اس آتھر کا بتانا چاہوں گا سارے ناظرین کو کہ یہ بھی اس کو سرچ کر کے پڑھ لیں گے. اس کا نام ہے ڈاکٹر جیسن فنگ. ہی از اے نیفرولوجسٹ فرام کینیڈا. انہوں نے اس پہ ریسرچ کی اور سارا کچھ کیا. ذرا میں آپ کو نا یہاں پہ ایک کریڈٹ دینا چاہوں گا ڈاکٹر جیسن فنگ کو. جب مجھے شوگر ہوئی تو میں نے 18 سال تک میں نے روزے نہیں رکھے. مجھے جب پہلا رمضان آیا میری شوگر میں دوائی کھائی، میں ہائپو میں چلا گیا. ہائپو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شوگر گر گئی ہے، اب آپ بے ہوش بھی ہو سکتے ہو. میں نے روزہ توڑ دیا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ان کو بتایا کہ جی میں روزہ میں نے رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے. انہوں نے کہا جی آپ شوگر کے مریض ہو. ویسے بھی مریضوں پہ تو روزہ فرض بھی نہیں ہوتا. اچھا، ہم نے ڈاکٹر کی بات کو یہاں بٹھا لیا کہ یار اللہ بھی کہتا ہے کہ مریضوں نے روزہ نہیں رکھنا اور ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا. بالکل. 18 سال بعد میں نے جو روزے رکھے ہیں 2022 میں،
डॉक्टर जेसन फंग की किताब पढ़ के रखे हैं। जी मैंने ये पाकिस्तानियों के हजारों पाकिस्तानियों को रोजे रखवाने शुरू किए। सुभान अल्लाह जी, बहुत अच्छा। मैंने खैर जब का किताबें काम, इसकी आसान। पढ़ी, डॉक्टर दीन जेसन का फंग की काम और है। भी बहुत सारे लोग हैं। मैं आपके चैनल के हवाले से जितने भी इस वक्त नाज़रीन देख रहे होंगे, सारे दुआ कर दें कि डॉक्टर जेसन फंग अगर मुसलमान नहीं है तो अल्लाह ताला उनको मुसलमान बना दे। आमीन। इससे बेहतर दुआ क्या मांगी जा सकती है उनके लिए? जी जी ठीक है, अल्लाह ताला उन पे करोड़ों रहमतें करे कि जिनकी वजह से मैं दुरुस्त हुआ और मेरी वजह से पाकिस्तान में जी। हजारों लोगों की दवाइयां छूट गई। ये जो हीरे आपके साथ बैठे हैं, ये हीरे मैंने उसी के बाद तलाश किए हैं। ये डॉक्टर वाह। कैसे, डॉक्टर महबूब जो हैं, जी। ये बाद में तलाश किए हैं। जी, जी। मैंने 3 दिनों में अपनी दवाइयां बंद की हैं। जी जी 18 साल वाली दवाइयां 3 दिनों में दवाइयां बंद की। जी। ये थी कैसे मेरी वो मोटिवेशन। मुमकिन कैसे हुआ वो, ये जरा बता दें, कैसे आपने तरतीब कैसे दी, डाइट पैटर्न्स कैसे सेट किए, बिल्कुल मतलब बायोक्लॉक हमारी कैसे सेट खुराक, किया? मैं आपको बता सारा गाइड करता हूँ। हमारी खुराक में बेसिकली ना 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक प्रोटीन्स होते हैं, एक फैट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में एक गुड कार्ब्स होते हैं, एक बैड कार्ब्स होते हैं। जी आपने बैड कार्ब्स को हाथ भी नहीं लगाना। जी और बिल्कुल। बैड कार्ब्स क्या है? सिंपल एंड रिफाइंड। ये जो आपको आटा चक्की का जिसको कहते हैं आटा जी, चावल, ये आपके इस वक्त इतने सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स हैं। ये वो है ही नहीं जो हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने ये खाए थे। ये बिल्कुल एक नई चीज बन चुकी है। जी ये आप अपनी जिंदगी से निकाल दें। जो स्लो कार्ब्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जो गुड कार्ब्स हैं, वो आप खाएं। वो आपको जी। जगह जगह तमाम सब्जियों में आलू के अलावा वो मिलते हैं। जी। आपको नट्स में मिलते हैं, आपको इसके अलावा जो दालें हैं उसमें मिलते हैं, बीज में मिलते हैं। आपको कार्ब्स चाहिए ना। बाय द वे कार्ब्स आपकी खुराक में वाहिद चीज है जिसके बगैर आप जिंदा रह सकते हो। जी आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं जो कि प्रोटीन होती है। प्रोटीन आपके लिए लाजमी है। आपको एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए होते हैं जो कि चिकनाई है। उसके बगैर ना आप फैट्स के बगैर रह सकते हो, ना प्रोटीन के बगैर रह सकते हो। वाहिद चीज है कार्बोहाइड्रेट जिसको अगर आप बिल्कुल भी ना खाएं आप जिंदा रहते हो, बल्कि अच्छे जिंदा रहते हो। उसकी मैं वजह बताता हूं। जो चीज भी जब हमारे मैदे में जाती है, चाहे वो प्रोटीन है, अब बड़ा गोश्त है, बड़ा गोश्त जब मैदे में जाएगा अंदर जाके वो भी कार्ब्स ही बनता है। उस प्रोसेस को ये डॉक्टर साहब बैठे हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं, कि वो शुगर में कन्वर्ट होता है। अंडा खा ले वो भी शुगर में कन्वर्ट होता है, यानी अंदर जाके वो भी कार्ब्स ही बन जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी से ये सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर महबूब ने बताया कि नो जीपीएस, यानी मैंने ग्रेव निकाल दी अपनी जिंदगी से, माइनस कर दी। अच्छा डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब, ये फरमा दें कि कता कलामी की माजरत, जब आपने रोज़े रखे तो कैसे रोज़े रखे? और उसमें ऐसा भी हो जाता है कि कहा जाता है कि जो शुगर का मरीज़ है, शुगर कम हो जाए तो वो बेहोशी का भी कुछ सिलसिला ऐसे भी हो जाता ये है। मैं अपना तजर्बा बताता हूँ। मैंने रोजों की रिहर्सल रोजों से 5-7 दिन पहले स्टार्ट कर दी। जैसे मुझे डॉक्टर जेसन फंग की मैंने किताब पढ़ी, उसकी किताब का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। पूरी दुनिया में रोजे की अफादियत पे दुनिया में रिसर्च चल रही है। हमारे यहाँ तो बहुत पहले 1400 साल पहले बता दें, बल्कि 1400 साल पहले क्या, ये तो रोजा रखना तो पहली कौमों पर, ये जब से नौ इंसानी वजूद में आई है, रोजा आपके ऊपर फर्ज है। और रोजे का मकसद भी बता दिया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सको, अपनी रूह को डिटॉक्सिफाई कर सको। मैंने जब रोजे रखने शुरू किए तो मुझे जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। शुगर उन लोगों की लो होती है जो दवाइयां खाते हैं। जी, ये जरा गौर से सुनिए नाज़रीन को। शुगर उन लोगों की लो होती है जो दवाइयां खाते हैं। मैं एक बार फिर इसको दवाइयां एंडोर्स कर खाते रहा हूं। हैं जी, जो दवाइयां खाते हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं। जो बंदा दवाई ही नहीं खाता उसकी शुगर कभी भी लो नहीं होती, क्योंकि उसको एनर्जी मिलती है उसके अंदर जो फैट्स होते हैं। जी, जैसे आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, वो इस्तेमाल में आना शुरू हो जाता है। आपके जिगर के ऊपर चर्बी है, वो इस्तेमाल में आनी शुरू हो जाती है। आपके पेट के ऊपर चर्बी है। तो मुझे कभी भी, अच्छा मैं रोजे इतने सब्र वाले रोजे रखने वाला बंदा हूं। अभी मैं 2 साल से रख रहा हूं, बल्कि तीसरा रमजान मेरा गुजरा है अभी। मैंने जब अजान आती है, हम पाकिस्तानी अजान के आखिरी लफ्जों तक भी हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। यकीन जाने कि मैं आधा घंटा पहले सहरी करने वाला बंदा हूँ। अजान से आधा घंटा पहले सहरी करता हूँ। और अफ्तारी पे मेरे सारे घर वाले मुझे ढूंढते फिरे होते हैं कि यार बंदे को लाओ, उसका रोजा है। जी 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 अशरफ भाई, आप हम सब के लिए बायसे मोटिवेशन हैं। रब करीम आपको मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए जी। अपने डॉक्टर साहिबान की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर महबूब, ये बता दें कि
جو واٹر انٹیک ہے شوگر کے مریضوں کے لیے کتنا دن میں کتنی بوتلیں پانی کی پینی چاہیے؟ سر اس میں نا ہر ایک کا ویسے پانی کا جو پانی پینے کا لیول ہے، پانی پینے کی مقدار ہے، باڈی کے اکارڈنگلی وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ایک تھوڑا رفلی آئیڈیا دے سکیں تو وہ یہ کہ جن کو خاص طور پہ کوئی شوگر کے علاوہ یا بلڈ پریشر کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، گردوں کا، دل کا، پھیپھڑوں کا یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو ان کے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا پانی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی کا انٹیک اپنا روٹین میں تقریباً 8 سے 12 گلاس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی کیونکہ جن کا وزن کم ہوتا ہے وہ 8 گلاس تک بھی، اور جن کا وزن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے وہ ایوریج 12 گلاس تک بھی۔ اب اسی طرح جب گرمیاں آ جاتی ہیں، پسینہ بہانے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے پسینے کے حساب سے پھر اس کو اس حساب سے زیادہ بھی کر دیتے ہیں۔ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، جو آفس والے ہیں، ان کا تو تقریباً 10 سے 12 گلاس تک ہی رہے گا، لیکن اگر کوئی دوسرا محنت مزدوری والا ہے تو اس کا پانی کا انٹیک 3 سے 4 گلاس بڑھ جائے گا، انٹل انلیس کہ آپ کو پانی کم پینے کا مشورہ نہیں دیا ہوا، تو روٹین میں 8 سے 12 گلاس میں ہی، یعنی کہ یہ ویری کرتا ہے ہر کسی کی ہر کسی کا ویری کرتا ہے۔ جی بالکل۔ یہاں پر جی پیغام ٹی وی کے ناظرین ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ کیوریز ہیں ان کی۔ شفق اشرف صاحبہ ہیں جی بہت شکریہ، سدرا نعمان صاحبہ ہیں، زینت کوثر صاحبہ ہیں جی بہت شکریہ جی۔ خرم باجوہ بھائی ہیں جی، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا نام خرم ظہیر باجوہ ہے، میرا تعلق جو ہے وہ گجرانوالہ سے ہے، اور یہ پریز کر رہے ہیں ان کی اشرف صاحب کی انہوں نے شکست دی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر تابش رضوی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا شوگر کے مریضوں کو سگریٹ سے پرہیز کرنا ضروری ہے یا سگریٹ کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں؟ ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب، بڑا دلچسپ سوال ہے۔ جی بالکل، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ دراصل جو سگریٹ پیتے ہیں لوگ وہ سوچتے ہیں کہ شوگر تو ٹھیک ہو رہی ہے کہ کہیں یہ چھوڑنی تو نہیں پڑے گی۔ دراصل سگریٹ بذات خود جیسے شوگر ایک بڑی بیماری ہے، وہ اپنے کمپلیکیشنز کرتی ہے جس میں مختلف کمپلیکیشنز ہیں، مائکرو ویسکولر ہیں اور میکرو ویسکولر، جس میں ہارٹ اٹیک ہے یا فلس کا مسئلہ ہے یا لوگوں کے پاؤں سونوں نے ویسے نیوروپیتھی کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ سگریٹ بیسیکلی خود وہی ویسلز کو ڈیمیج کرتی ہے جس میں لوگوں کے ایمپوٹیشنز یا سمٹم کاٹنے کی یا گینگرین ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، یعنی کہ اسموکرز کے لیے کوئی لچک نہیں، کوئی مارجن نہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اسموکنگ کا یا سگریٹ کا ڈائبٹیز کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ دراصل اسموکنگ یا سگریٹ جو ہوتی ہے نا، یہ انسولین کی مزاحمت کا جو فینومینا بتایا گیا نا کہ ڈائبٹیز کو جو خراب کر رہی ہے چیز، وہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ بالکل، یہ بیسیکلی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اس چیز کو ڈیمیج کرتی ہے، جس سے جو اسموکرز ہوتے ہیں ان کی شوگر کا لیول بھی اتنا اچھا کنٹرول نہیں ہوتا جتنا باقی لوگوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ احتیاط کرنی چاہیے اور اسموکرز کو چاہیے کیمیکلز ہیں بہت سارے، بیسیکلی لنگ کینسر کا سبب بنتی ہے، اور باقی میں باڈی میں جو بلڈ کی کلاٹنگ پروفائل ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے خون میں، جس میں گاڑھا کہہ سکتے ہیں، تھریسوکلوسس اسے بولتے ہیں میڈیکل کی زبان میں، وہ چیزیں سگریٹ سے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اور ڈائبٹیز والوں کی یہ انسولین ریزسٹنس بڑھاتی ہے جس سے ان کے شوگر کا کنٹرول اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ شوگر کو لے کر جو ہے بہت زیادہ جن کو روکا جاتا ہے، جس میں کاربز ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ان کو منیمائز کرنا چاہیے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے جی بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹرز حضرات کا پینل موجود ہے، ڈائبٹیز اسپیشلسٹ موجود ہیں۔ آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو آپ یوٹیوب پہ جو ہے ہمارے لائیو سیشن میں آپ اپنی کیوریز کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم ان کو ایڈریس کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ویلکم بیک جی صبح وطن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بریک پر جانے سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جناب پاکستان میں 3 کروڑ کے قریب جو ہے وہ شوگر کے پیشنٹس موجود ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ڈائٹ ہے اس میں ہمارے توازن نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ ڈائٹ پر جو ہے وہ پراپر کو کنٹرول کریں اور ایک ڈائٹ پیٹرن سیٹ کر لیں، اور اس کے علاوہ آرٹیفیشل جو سویٹنرز ہیں اس کا استعمال منیمائز کر دیں۔ اب سے کچھ دن بعد یعنی کہ دا ڈے آفٹر ٹمارو 14 تاریخ کو جو ہے یہ ذیابیطس کا جو عالمی دن ہے وہ منایا جاتا ہے، تو اس دن کی مناسبت سے ہم ایک میسج بھی ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے کہ کوشش کریں کہ اپنے جو ڈائٹ پیٹرنز ہیں
انہیں بہتر رکھیں اور ان میں سے کچھ چیزوں کو منیمائز کر دیں، مائنس کر دیں. جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ملک کے نامور جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ موجود ہیں. ڈاکٹر کیسر فاروق ہیں، ڈاکٹر محبوب احمد صاحب موجود ہیں، ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے. ہماری آڈینس جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اظہار کر رہی ہے، کیوریز ہیں ان کی. کچھ غلام دین صاحب ہیں وہ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر کیسر بھائی کہ کیا شوگر کے پیشنٹس ایٹ دا سیم ٹائم ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیا سیڈز جو ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. جو ہارٹ پیشنٹ ہیں بیسیکلی ان کو شوگر ہوئی، بالکل شوگر کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز ہوئی، ہارٹ ڈیزیز پہلے ہوئی بعد میں شوگر ڈائگنوز ہوئی، تو وہ چیا سیڈ کا استعمال کر سکتے. چیا سیڈ بیسیکلی رچ سورس ہے، اینٹی آکسیڈنٹس ہے اس میں، فائبر کا انٹیک ہے اس میں بہت سارے، اور اوور آل ہیلتھ کے لیے اس کے بڑے اچھے، گٹ ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ڈائجیشن وغیرہ میں بہت امپورٹنٹ ہے اس کا رول ہے، تو بالکل کر سکتے ہیں. بالکل کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر محبوب صاحب یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب علاج ابھی ممکن ہو چکا ہے، گلی کوچوں میں بھی اب تو لوگوں نے رکشوں کے پیچھے لگا دیا کہ شوگر کا علاج چند دنوں میں ممکن، اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ جو نیم حکیم ہے یا دوائی کے بغیر علاج ممکن ہے، یا یہ پیٹرن سیٹ کر لیں تو آپ کا علاج ہو سکتا ہے اور دنوں میں آپ شوگر کو اپنی زندگی سے جو ہے وہ باہر پھینک دیں گے، تو یہ ایسے ممکن ہے؟ یہ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. شوگر کو آپ باہر نہیں پھینک سکتے، ٹھیک ہے، اپنے جسم سے نکال لیں. آپ بغیر دوائیوں کے اور بغیر انسولین کے کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک پوری ایجوکیشن ہے، پورا ایک کورس ہے جس کے تھرو آپ چلیں گے تو آپ اس منزل تک پہنچیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک بندے کو شوگر اور ایک ہفتے بعد اس کی شوگر جڑ سے ختم اور وہ بالکل وہ یہ ایسا کوئی کورس نہیں ہے جو رکشوں کے پیچھے کلیم لکھا ہوتا ہے. تو یہ رکشوں والا کلیم ہے، جیسے وہ شاعری لکھی ہوتی ہے تو اس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. کچھ ایسے وہ ڈاکٹرز حضرات کہہ لیں یا کوئی طبیب ہیں تو ان کا موسٹلی آن لائن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دکانداریاں چل رہی ہیں. سر دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے ڈاکٹرز حضرات نے آج تک نا زیادہ سے زیادہ شوگر کے پیشنٹ کو جو غذائی مشورہ دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی میٹھے سے پرہیز کریں، زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں جی ذرا میٹھے سے پرہیز کر لیں. کبھی کسی نے ڈیٹیل میں ان کو گائیڈ ہی نہیں کیا کہ ایکچولی میں آپ کو جی پی ایس ڈائٹ سے پرہیز کرنا ہے، آپ کو گرین سے منع کرنا ہے، اور اس طرف کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا. سر دکان بھی تو چمکانی ہے نا، بالکل، تو گلشن کا کاروبار بھی تو چلنا ہے. وہ ایسے ہی گلشن کا کاروبار تو چلے گا تو پھر ایسے ہی ہے. کچھ لوگ 25 30 سال سے ڈائبٹیز کو مینیج کر رہے ہیں اور لوگ ان کے پاس 25 سال کے آ رہے ہیں. ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا شوگر کے، سر ان کو ایک دفعہ ہماری ضرورت پڑتی ہے، ونس دے آر کلیئرڈ کہ ان کو اب بغیر میڈیسن کے کنٹرول ہوگی، اس کے بعد ان کو ساری زندگی ہم سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بالکل. لیکن اب گلشن کے کاروبار والے جو ڈاکٹر ہیں وہ تو سر کہتے ہیں جی ہر دوسرے تیسرے مہینے آئیں، 8-10 ہزار کے ٹیسٹ کروائیں. بالکل کرائیں. اور دراصل میں دو چیزیں، ان کا یہ نہ کہ دولت کمانی ہے. دو طرح کے مافیاز ہیں. ایک جسے ہم شوگر مافیا کہتے ہیں نا، اس میں ایک میڈیسن کا کمپوننٹ آ جاتا ہے اور ایک فوڈ مافیا آ جاتا ہے. دراصل فوڈ مافیا کی بھی یہ چالیں ہیں کہ ایسی چیزیں ڈائٹ میں شامل کروائی گئی ہیں، اسپیشلی اگر آپ ڈائٹ پلان، جو ہماری سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے وہ امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن ہے، جو یہ سارا کنٹرول کرتی ہے کہ کیا کیا دوائیاں لینی ہے، کیا ڈائٹ، وہ ڈائٹ ہی ایسی انہوں نے سیٹ کی ہوئی جیسے شوگر کبھی کنٹرول نہیں ہو سکتی کسی پیشنٹ کی بھی، اور اس میں دوائی ہمیشہ چلے گی. اور دوائیوں والوں نے بھی اپنا لائک میڈیسن میں جو فارما بزنس ہے، اب کون سی فارما کمپنی چاہے گی کہ آپ اس کی دوائی بند کروا دیں؟ ہم دو ڈاکٹر بیٹھے ہیں یہاں جو کہتے ہیں کہ شوگر کی دوائیاں بند ہو جانی ہے، یا آپ صرف ڈائٹ کو، لائف سٹائل کو ٹھیک کر لیں، تو وہ بزنس وہ ساری، وہ تو ایک پراپر پاکستان میں ایک فارمولے کی ہزاروں کمپنیز ہیں، اور ایسی کمپنیز جو سنی بھی نہیں ہوتی، وہ چولہے بند ہو جائیں گے، تو ٹھنڈے ہو جائیں گے. اگر آپ سمپل اس چیز کی طرف آ جائیں کہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اور لائف سٹائل پہ نہ کوئی ایجوکیشن حکومت سطح پہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے، نہ ڈاکٹرز کی طرف سے ہے، اور نہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرف کوئی آئے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پیشنٹ اسپانسرشپ ہے، آپ دیکھیں ایک دوائیاں بنانے والی کمپنی کما رہی ہے، وہ ڈاکٹر کو بھی اسپانسر کرتی ہے، جی وہ فوڈ مافیا کو بھی اسپانسر کرتی ہے کہ آپ ڈائٹ پلان کے اندر براؤن بریڈ رکھیں، آپ ملٹی گرین کی روٹیاں رکھیں، وہ ملٹی گرین کی روٹیاں، اس میں جو کا دلیا، اوٹ میل، یہ تو فینسی نیم آگے ہیں سر. یہ شوگر ہر طرح کا منجن جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے. اچھا وہ اسپانسر کرتے ہیں. جی اشرف چودھری صاحب ہیں ہمارے ساتھ پیرالل جو ہے زوم پر موجود ہیں. انہوں نے شوگر کو جو ہے، شوگر جو ریورسل ہے اس میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے. ماضی کے یہ مریض رہ چکے ہیں. اشرف چودھری بھائی، ہمارے کچھ جو ہماری سائبر آڈینس ہے وہ کچھ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے
کہ جناب اگر ہم کوئی میڈیسن کھا لیں یا پھر ہماری شوگر زیادہ ہو جاتی ہے تو کیسے شوگر کو لو کیا جا سکتا ہے؟ اشرف چودھری صاحب زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بہت شکریہ آپ نے مجھے دوبارہ لیا. اگر آپ میڈیسن لے رہے ہیں اور شوگر آپ کی زیادہ رہتی ہے تو بنیادی طور پہ آپ کی خوراک وہ ہے جس میں شوگر زیادہ ہے. جس میں شوگر زیادہ. میری آواز آ رہی ہے نا؟ خوراک کو مد نظر رکھا جائے اس میں شوگر زیادہ ہے. ہاں جی آپ نے اپنی خوراک میں سے جو بیڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں، نشاستے ہیں، جس کو گرینز کہیں گے، گندم، چاول، مکئی، جو، جوار، باجرہ، یہ چیزیں آپ اپنی خوراک سے مائنس کر دیں، آپ کی شوگر اگلے ہی لمحے کم ہونی شروع ہو جائے گی. اچھا آپ جو دوائی لے رہے ہیں، دوائی کا تو ایک نیبل بدل، ایک نیچرل دوائی بھی ہے. وہ نیچرل دوائی میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، مطلب وہ بالکل فری ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ٹانگیں دی ہیں، آپ ان ٹانگوں کا بھرپور استعمال کریں. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ واک کر لیں. اگر آپ جوان آدمی ہیں تو جم جوائن کر لیں. یہ جم میں اگر آپ 30 منٹ جم کر لیتے ہیں تو آپ کی جو 500 کی میٹ فارمن ہے اور 50 mg کی جو سیٹا گلیپٹن ہے، یہ سمجھ لو کہ یہ گولی ہے، یہ جو میں نے آپ کو جم بتایا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی گولی بالکل ختم ہو جاتی ہے چند دنوں میں. اگر آپ اپنی زندگی میں صرف جی پی ایس فارمولا نکال دیں، یعنی گریز نکال دیں، پوٹیٹو نکال دیں، شوگر نکال دیں، اور اس کے ساتھ آپ اپنے 7 سے 8 گھنٹے کی پرسکون نیند پوری کریں، صبح شام واک کریں. جو جوان لوگ ہیں وہ جم کریں. اچھا اگر میڈیسن نہیں لے رہے تو اشرف صاحب اس کو کیسے جو ہے وہ لو کیا جا سکتا ہے؟ لو آپ کی آٹومیٹکلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کی شوگر آئے گی نہیں، دیکھیں نا، ہم اس وقت کیا کریں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا بولنے کا، میں آپ کو ناظرین کو بہت ایکسپلین کروں گا. جی پلیز. آپ کسی جگہ پہ کوئی گھر میں آگ لگ گئی ہے اور سوئی گیس وہاں سے لیک ہو رہی ہے، آپ پانی کی بالٹیاں اٹھا کے اس کے اوپر پھینک رہے ہیں. بالکل. پانی کی بالٹی جب پھینکتے ہیں تو آگ بند ہو جاتی ہے، جب لینے جاتے ہیں تو آگ پھر بھڑک اٹھتی ہے. ایک بندہ باہر سے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ اس کی جو پیچھے سے سوئی گیس لیک ہو رہی ہے، یار اس کو بند کر دو، سوئی گیس کی سپلائی بند کر دو. اس وقت پوری قوم کیا کر رہی ہے، پورا جو شوگر مافیا کیا کروا رہا ہے ہماری قوم سے، کہ وہ انسولین اور دوائیوں کی بالٹیاں بھر کے اوپر ڈال رہے ہیں. اور بھائی جہاں سے شوگر آتی ہے وہ تو بند کر دو. وہ بند ہوگی تو آپ کی 2-4 دن کی جو ابھی آگ کا دھواں بھڑک رہا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. بالکل جی بالکل. یہ جو آپ کے ساتھ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، میں اور یہ سارے مل کے، ہم نے پاکستان میں درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بھی، کوئی 1-2 ہزار نہیں، مطلب ٹھیک ٹھاک ہزاروں لوگ، ہم نے ان لوگوں کی دوائیاں چھڑوا دی ہیں. سر ان کی خوراک درست کروائی ہے، کچھ بھی نہیں کیا. ڈائٹ پیٹرنز درست ہو گئے تو چیزیں نارملائز ہو گئی. جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ دس از اے لائف سٹائل ڈیزیز، جی آپ اس سے کہیں کہ جی میں ڈاکٹر صاحب میں کون سا لائف سٹائل اپنا چینج کروں، وہ کہتا ہے یار چھوڑو یار، یہ میٹ فارمن کھایا کرو. وہ لائف سٹائل ڈیزیز سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دس از لائف سٹائل ڈیزیز. تو لائف سٹائل وہ ہے کون سا جس کی وائلیشن ہوئی تو یہ ڈیزیز ہوئی ہے؟ وہ لائف سٹائل یہ ہے کہ ہم نے اس وقت ہماری جو خوراک ہے اس میں 80-90% کیلریز آپ کو ان جگہوں سے آ رہی ہے جہاں پہ پیور شوگر ہے. میں بھی کراچی میں ہوں اور میں ایک شاپنگ مال پہ گیا، 2 دن پہلے کی بات ہے، وہ فوڈ کورٹ بنے ہوئے نا ہر شاپنگ مال کے اوپر. بالکل. اس شاپنگ مال میں نے سارا گھوما، مجھے 90% فوڈ وہ ملی جو شوگر کے مریضوں کو یا جن سے شوگر ہوتی ہے. مجھے کچھ چیز نہیں مل رہی تھی. میں سوچوں اچھا میں وہاں پہ دیکھوں لوگوں کے اتنے وزن ہیں کہ ان سے چلا نہیں جا رہا، اور ان کے ہاتھوں میں موٹے موٹے برگر اور یہ جو کالے پیلے شربت ہوتے ہیں اس کے بڑے بڑے کینز. میں نہیں چاہتا کہ برانڈز کا نام لوں، لیکن وہ جو کالے پیلے ہرے شربت چل رہے ہیں، اس قوم کو اس وقت اوور ایٹنگ نے اور رانگ ایٹنگ نے ایک ایسی تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے. میں آپ کی وساطت سے پاکستانی قوم کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگلے 5 سالوں میں
एडल्ट पॉपुलेशन का मतलब 18 साल से ऊपर 49.8% पॉपुलेशन को शुगर होने वाली है। अल्लाह, ये जो रिपोर्ट, यानी हर दूसरे बंदे को स्पेकुलेशन 18 साल से ऊपर वाली जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से हर दूसरे बंदे को अगले 5 सालों में शुगर होनी है। ये रिपोर्ट कहां से आई है? एक कंपनी अभी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई है, पब्लिक कंपनी है, BF बायोसाइंसेस, ये उनका प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट हुआ इंटरनेट पे, स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे, उन्होंने ये प्रोजेक्शन दिया। अब जरा मुझे बताएं, जब आपकी आधी पॉपुलेशन बीमार होगी, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होंगे, ये हमारे डॉक्टर जिन अस्पतालों में बैठे हैं, न्यू हॉस्पिटल में, जिना में, जरा इनसे पूछें कि एक एक बेड के ऊपर कितने मरीज लेटे हुए होते हैं, जगह नहीं मिलती। अगले 5 सालों में पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल का निजाम है कोलैप्स होने लगा है। हर वो बंदा जिसकी शुगर 8-9 रहती है, 8-9 ये जो HbA1c रहता है, 3-4 साल के बाद उसके गुर्दे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। जिस मरीज के गुर्दे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं वो समझ लें कि अब उसको उम्र कैद हो गई है, अब सही वो मरेगा। पाकिस्तान में जब ये पूरी दुनिया में जब गुर्दे खराब होते हैं, एक लेवल पे पहुंचते हैं, तो उसके बाद डायलिसिस पे जाता बंदा। अगर आपके गुर्दे फंक्शनल ना रहे तो आपकी बॉडी में जहर फैल जाता है, बंदा मर जाता है। 5-7 दिन से ज्यादा बंदा नहीं जिंदा रहता अगर गुर्दे आपके डायलिसिस पे नहीं गए। अशरफ भाई जी, अशरफ भाई मैसेज डिसेमिनेट करना चाहें जो शुगर के मरीज हैं, क्योंकि हमारा वक्त जो है वो खत्म होने लगा है, तो मैसेज शॉर्टली ये डायलिसिस पे थोड़ी सी बात बता के मैं आपको अपनी मैसेज देता हूं मुख्तसरन। पाकिस्तान में जो डायलिसिस सेंटर्स हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बड़े बड़े शहरों के किसी एक में भी जगह नहीं बची जी। एक मरीज दूसरे मरीज की मरने की दुआएं कर रहा है। कराची में एक बहुत बड़ा होटल था, 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, रीजेंट प्लाजा, उस होटल को गुर्दे साफ करने वाला वो जो इदारा है SIUT, उन्होंने खरीद लिया है। 14 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। यानी आप देखें कि अगले सालों में गुर्दों की बीमारियां कितने आने वाली हैं। ये पाकिस्तानी कौम इस वक्त ना मछली होके सोई हुई है। एक बंदा होता है सोया हुआ, एक होता है मचला हुआ। मचला बंदे को जगाना बहुत मुश्किल होता है। सोए हुए को तो आप जाग जाएगा, लेकिन जो बंदा मचला हुआ होता है ना, वो एक्टिंग कर रहा होता है। हमारी कौम इस वक्त एक्टिंग में चली गई है। इनके ऊपर जब तक कोई गर्म पानी ना डाला जाएगा ये नहीं जागेगी। इस वक्त गर्म पानी के छींटे की बिल्कुल जरूरत है। अशरफ भाई मैसेज दीजिए कौम को, मैसेज ये है नाज़रीन को। शुगर में 2 जो चीजें होती हैं। जो टाइप 2 शुगर है, टाइप 2 95% लोगों को, 95% लोगों को टाइप 2 ही है, वो गिजाई बीमारी है, सिंपल डाइटरी डिसऑर्डर है। अगर हम अपनी गिजा को दुरुस्त कर लें, उसमें से गंदम चावल निकाल दें जी, आपकी शुगर चंद दिनों की मेहमान है। चीनी, शरबत, ये जितने काले, पीले, नीले, लाल शरबत मार्केट में बिक रहे हैं, ये अगर आप निकाल दें, अब आप खाएं क्या? ये आपके ज़हन में आ रहा होगा। मैं बस 1 मिनट में बता देता हूँ खाना क्या है। तमाम गोश्त खा सकते हैं, किसी किस्म का कोई नहीं। जिनके गुर्दे अभी ठीक हैं, जिनके दिल ठीक है, तमाम गोश्त खा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है गोश्त खाने पे। तमाम अंडे खा सकते हैं, जर्दी समेत खा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं उनके ऊपर। तमाम दालें, तमाम बीन, लोबिया, सफेद काला लोबिया खा सकते हैं। आलू शरीफ के अलावा सारी सब्जियां जैसे मर्जी, जितनी मर्जी खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी प्लेट में ये चीजें डालें, शुगर माफिया के जो अस्पताल चल रहे हैं ये बंद हो जाएंगे, दवासाज कंपनियां बंद होना शुरू हो जाएंगी। ये डॉक्टर मेरी बात का बुरा ना मना जाए। रब्बे करीम हम सब पर अपना करम फरमाए, और हमें जो है ये मुआशरा ऐसे ही बेहतर हो सकता है कि हम जो है अपनी अपनी एफर्ट्स करें और राइट वे में एफर्ट्स पुट की जाएं। डॉक्टर अशरफ साहब जो है हमारे साथ मौजूद थे। अशरफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया जी। दूसरी जानिब डॉक्टर महबूब अहमद साहब, आपसे ये गुजारिश है कि ये फरमा दें कि जो टेंशन है, कुछ लोग कहते हैं कि शुगर होने में टेंशन का बड़ा किरदार है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसा भी कुछ है? बहुत ज़्यादा किरदार जी। देखें, जो डिप्रेशन है ये शुगर को लेके भी आता है और उसको पालता पोसता भी, उसको बड़ा भी करता है। तो ये समझें कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, जो असल में शुगर की वजह बनती है टाइप 2 में, उसके पीछे एक हार्मोन, जब हम टेंशन लेते हैं ना तो एक हार्मोन कुदरती तौर पे निकलता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल जी। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, हमें हर तरह की इमरजेंसी में इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए हमें रेडी करता है कुदरती तौर पे।
मतलब एक बंदा रहता ही टेंशन में है, उसका कॉर्टिसोल निकल ही जाएगा। कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में शुगर के लेवल्स को बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है कि अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये 4 बीमारियां तो नॉक दे रही होती हैं टेंशन के पेशेंट को। तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए और खुशगवार रहना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। जी यहाँ पर हमारी कोई साइबर ऑडियंस है, वो पूछ रही है जी मेरी शुगर डेली फास्टिंग और ईटिंग 120 से नीचे होती है, क्या मैं शुगर की मरीज़ हूँ? मेरी शुगर डेली फास्टिंग और ईटिंग 120 से नीचे होती है, मेरे लिए क्या हुक्म है, इस बारे में कुछ बता दीजिए। और फूड के बारे में भी बताइएगा डॉक्टर कैसर फारूक साहब के शुगर के मरीज़ को किस किस्म के फूड। ये सवाल तो जनरल बेसिकली हो जाएगा, क्योंकि हमें ना इनकी एज का पता है, ना बिल्कुल इनकी एज का नहीं इल्म है जी। दरअसल अगर आपकी फास्टिंग रैंडम 120 आ रही है तो अच्छी है, लेकिन ये देखना है कि ये मेडिसिन के साथ है या विदाउट मेडिसिन है जी। लेकिन अगर ये विदाउट मेडिसिन है तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर ये मेडिसिन के साथ है तो अगर आप अपने डाइट प्लान, लाइफस्टाइल बेहतर करती हैं तो इससे आप दवाई से भी बच सकते हैं। यानी कि लाइफस्टाइल का किरदार जो है वो हर तरह का किरदार लाइफस्टाइल, बीमारी ही लाइफस्टाइल की है। और अगर आप लाइफस्टाइल नहीं ठीक करते, जिसमें डाइट में मेजर पोर्शन है, उसके अलावा उसमें एक्सरसाइज है, नींद है, या ओवरऑल आपका वो। अच्छा, एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज का किस हद तक किरदार है डाइट के साथ? देखिए मेजॉरिटी पोर्शन जो है इसमें वो डाइट है, 70 to 80% जो 70 to 80% डाइट का रोल है। उसमें 10 to 15% एक्सरसाइज है, वॉक है, और उसके अलावा फिर नींद का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर नींद किसी की सही नहीं, उसकी भी शुगर बढ़ जाती है, जिसकी नींद का प्रॉब्लम रहता है। और अगर एक बंदा डाइट ठीक कर रहा है लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उससे भी शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन, यानी कि हर चीज़ वो वक्त के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। नेचुरल वे में अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों पे रहते हैं तो आपको, अगर आप जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं सुबह, आप वॉक, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और वो सारी जो फास्ट फूड है उससे बचते हैं, या प्रोसेस फूड है उसको अवॉइड करते हैं, तो ओवरऑल इससे आपकी बाकी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। जंक फूड और कैंड फूड बहुत ज़्यादा हमारी जो प्रोसेस फूड है वो सारी यही आ जाती है डेफिनेटली। अच्छा जी, मुख्तसरन जो है ये फरमा दें कि जो शुगर से निजात के लिए जो नींद का जो मामूल है वो किस कदर इम्पॉर्टेंट है? कितनी जो आपकी नींद है वो 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे कितनी होनी चाहिए? देखिए नींद का दौरानिया जो एवरेज लिया जाता है वो 6 से 8 घंटे का होना चाहिए। और जो जिन लोगों को नींद के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ को मूड के प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनमें नींद के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। जब नींद प्रॉपर नहीं होगी तो आपके बॉडी में, जैसे डॉक्टर महबूब साहब ने भी बताया कि कॉर्टिसोल हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, उसके साथ एड्रीनलिन एक हार्मोन होता है। ये बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। ये नींद ना पूरी होने की वजह से ये एक्टिव रहते हैं, जिससे ये फिर ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, शुगर बढ़ाते हैं, और आपको हर टाइम में एक एक्टिव स्टेट में रखते हैं, जिससे फिर बॉडी ना आपकी टायर्ड हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी का जो अंदर का फिनोमिना है वो हील होने के बजाय वो डैमेज ही रहता है। बेसिकली स्लीप का है कि आपकी बॉडी रेस्टिंग फेज में जाती है, जिसमें आपके हार्मोन्स नीचे आने हैं, ताकि एक बॉडी अपने आप को जो डैमेज हुआ है पूरे दिन का, ताकि आप वो रिकवर कर सकें। लेकिन अगर स्लीप बेहतर नहीं है, ये स्लीप क्वालिटी ख़राब होने के भी बहुत सारे रीजंस हैं, लाइक स्क्रीन एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है, या आपकी ओवरऑल मोबाइल का यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि आपकी उसकी वजह से भी आपकी जो रेडिएशंस या उसकी वजह से भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से वो स्लीप में बहुत पुअर क्वालिटी उसकी वजह से भी। यानी कि डाइट पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो तरतीब में होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर फारूक आपका, डॉक्टर महबूब आपका बहुत शुक्रिया, आप दामने वक्त में गुंजाइश निकाली। इसके साथ ही पैरेलल हमारे साथ अशरफ चौधरी साहब जूम पर मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। तो जनाब वक्त यहाँ पर हुआ है ख़त्म, इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।